السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے جناب کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ اور جناب موسم کی کیا صورتحال ہے؟ بارشوں نے جو ہے اپنا رخ روشن دکھا دیا ہے، چھما چھم برسات جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ سردی کا زور کافی حد تک ٹوٹ گیا ہے لیکن ختم بالکل نہیں ہوا، البتہ کافی جو ہے وہ موسم میں تبدیلی آ چکی ہے۔ آپ کے شہر کا موسم کیسا ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پڑھتے ہیں کہانی کی جانب، تو جناب کہانی کی فرمائش ہم سے کی ہے سیما ایاز احمد نے۔ ناول کا نام ہے چراغ آخر شب، مصنفہ ہیں رفعت ناہید سجاد، قسط نمبر 12۔ ظفر علی روڈ پر ایک قطار سے کچنار اور سنبل کے درختوں سے ٹوٹ کر گرتے خشک پتے اس کے پیروں تلے آ کر چرمراتے تھے۔ اس نے رکشہ چھوڑ دیا تھا، کتنی دیر سے وہ پتے کی چٹ ہاتھ میں لیے بھٹکتی پھر رہی تھی۔ جوں جوں وہ رکشہ کو دائیں سے بائیں مڑواتی، رکشہ والے کی بڑبڑاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ شدید کوفت میں مبتلا اس نے عاجز آ کر اس کی مطلوبہ رقم فراہم کی اور رکشہ سے اتر آئی۔ موسم خزاں آ گیا تھا، راتیں ٹھنڈی ہو گئی تھیں لیکن سورج میں ابھی تک حدت تھی۔ بڑا سا گولا عین اس کے سر پر تمتماتا اپنی تیز اور تند شعاعیں تاک تاک کر اس کو مار رہا تھا۔ بڑی بڑی بستیوں کا بڑا عجیب کلچر ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے لا علم نہ بھی ہوں تو لا علم ظاہر کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ دیوار کے اس طرف کون آباد ہے ان کو کوئی دلچسپی نہیں۔ کسی چھوٹی بستی میں داخل ہو کر آپ وہاں موجود کسی پہلے آدمی سے کہیں وہاں جانا ہے جہاں فوتگی ہوئی ہے، تو وہ شخص تانگا کروا کے سیدھا آپ کو موت والے گھر تک لے جاتا ہے۔ لیکن اس علاقے میں سیکیورٹی پہ کھڑے گارڈ، سڑک پر بھاگنے والے بچے اور یوں ہی بے مقصد آوارہ گردی کرنے والے لڑکوں میں سے کوئی نہیں جانتا وہ پتہ کہاں ہے جو اس کی پرچی پر لکھا ہے، اور پتہ نہیں ایسا کوئی ایڈریس گوگل ارتھ پر موجود بھی تھا یا محض کسی نے مذاق کیا تھا۔ آج کل مذاق کی قسمیں بھی عجیب و غریب ہو گئی ہیں، گلیوں کی ترتیب بھی عجیب تھی۔ 13 کے بعد 18 آ جاتی اور وہ 14 نمبر کہاں جا چھپی تھی جو ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملتی تھی۔ ہر چکر پر 13 نمبر گلی سے گزرتے اس کی نظر اس شخص پر پڑتی تھی جو درخت کے تنے سے ٹیک لگائے دنیا و مافیہا سے بے نیاز نیم و آنکھوں سے دھوپ اور تازہ ہوا کے جھونکوں سے جیسے مدہوش تھا، افیمچیوں کی طرح آنکھیں بند کیے اپنے آپ میں گم، درخت کے تنے سے رانجھے کی طرح ٹیک لگائے گویا دنیا جہان سے بیزار دکھائی دیتا تھا۔ بس اس کے ہاتھ میں بانسری نہیں تھی اور ظفر علی روڈ پر گائیں بھینسیں چرانا ممنوع تھا، مگر اس کے چہرے پر رانجھے کے برعکس غصہ اور تلخی تھی۔ مگر کس چیز کی؟ آج کل لوگ رانجھے والے سکون کو ترس گئے ہیں۔ اس نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا، کندھوں تک آئے لمبے بالوں اور بدرنگ جینس پہ وہ خود ہی مسکراتا اپنے موبائل پر کچھ لکھتا اور لکھے کو پڑھ پڑھ کر پھر مسکراتا تھا۔ اگلے چکر میں وہ گزرتی تو اس کا چہرہ پھر اسی تلخی کی زد میں نظر آتا۔ سیاہ مکوڑوں کی ایک بے ترتیب قطار درخت کے تنے کے گرد کھودی ہوئی باریک مٹی کے ڈھیر پر کسی کام میں مصروف تھی۔ مکوڑے اپنی تیز رفتاری میں اس کے پیروں پر سے گزرتے اپنا راستہ بناتے چلے جاتے، وہ شاید ان سے بھی بے پرواہ تھا۔ پتہ نہیں شاعر ہے کہ دیوانہ، اس نے سوچا، ورنہ لوگ یوں سڑکوں پر دنیا و مافیہا سے بے نیاز چوکڑی مار کر تو نہیں بیٹھتے۔ چوتھی دفعہ گلی نمبر 14 کی تلاش میں بھٹکنے سے پہلے یوں ہی اس کو خیال آیا پتے کی پرچی اس کے سامنے رکھ کر دیکھی تو جائے، کیا پتہ کوئی بہتر نتیجہ ہی سامنے آ جائے، اور کون جانے جو وہ پتھر کھینچ مارے اگر واقعی دیوانہ ہے تو۔ دوسری دفعہ قریب سے دیکھنے پر اسے لگا وہ دیوانہ بھی ہے تو بے ضرر ہے۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر درخت کی چھاؤں اور تنے دونوں سے دور ایک لمحے کو ٹھہری۔ احتیاط اچھی چیز ہے، اس نے سوچا تھا۔ آپ یہ پتہ سمجھا سکتے ہیں؟ اس نے پوچھا تو اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے پرچی تھامنے کے لیے ہاتھ آگے کر دیا۔ پرچی اس تک پہنچانے کے لیے جتنا جھکنا پڑا اور جتنا ہاتھ پھیلانا پڑا ابیر نے ہی پھیلایا، وہ اسی سستی اور کام چوری سے اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تھا۔ اس نے ایک نظر پتے پر ڈالی، غور سے اس کی طرف دیکھا، ایک دفعہ اور جیسے یقین کرنے کے لیے پھر پتہ پڑھا۔ یوں ہی اس نے پوچھ لیا تھا جیسے ہر راہ چلتے سے پوچھا تھا۔ اس کو پتہ تھا وہ بھی ایڈریس کے لیے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کرے گا، جیسا کہ اب تک پوچھنے والے سب راہگیر کر بیٹھے تھے۔ لیکن اس کی توقع کے برعکس اس نے ہاتھ شانے سے پیچھے لے جا کر اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے اپنے عقب میں بنی عمارت کی طرف اشارہ کیا، جس کی دیوار کے ساتھ اگے ہوئے درخت کے تنے سے ٹیک لگائے وہ نروان حاصل کر رہا تھا۔ یہ، اس نے حیرت سے بلڈنگ کی طرف دیکھا۔ یہاں تو کسی انٹرویو کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، نہ امیدواروں کا تانتا بندھا تھا نہ چہل پہل۔
دیر اسے ضرور ہوئی تھی مگر اتنی بھی نہیں کہ لوگ انٹرویو سے فارغ ہو کر جا چکے ہوتے۔ اس میں تو اسٹریٹ 14 لکھا ہے اور یہ 13 ہے۔ یہ 14 ہے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ 13 باہر والی لین ہے جس سے آپ اندر آئی ہیں۔ ہیں؟ اس نے سٹپٹا کر سوچا۔ اگر وہ ذرا بھی ہوش میں ہوتا تو اس کو سڑک کے چکر لگاتے دیکھ چکا ہوتا۔ پتہ نہیں اب کون کسے دیوانہ سمجھ رہا ہوگا۔ اس نے ذرا خجالت سے نظر بچانی چاہی اور احتیاطاً پوچھ ہی لیا، یہ EAS کا دفتر ہے؟ حالانکہ اب تو بورڈ بھی نظر آنے لگا تھا۔ سوال ہی اہم کہنا تھا، پہلے کیوں اس بورڈ پر نظر نہیں پڑی؟ تب ماموں اللہ بخش اس کو اٹھا کر کہاں لے گئے تھے؟ اس نے اسی بیزاری سے اور اسی انگوٹھے سے 2 مرتبہ پیچھے کی طرف اشارہ کیا، گویا یہی ہے، یہی ہے۔ بنگلے کے پیچھے مختصر سے لان کے بعد وقار سے کھڑی چھوٹی اینٹوں کی عمارت میں اسے داخل ہونا تھا۔ گیٹ تک پہنچ کر اسے خیال آیا، پتہ نہیں اسے آنا بھی چاہیے تھا یا نہیں، پر اب تو آ گئی تھی۔ ریسیپشن پہ کھڑی رنگ برنگ کے ٹیلی فونز کے بٹنوں سے کھیلنے والی لڑکی اس کو دروازے پر کھڑا دیکھ چکی تھی۔ جائے فرار ممکن نہیں تھی۔ نوارد کو آتے دیکھ کر اپنی ڈیوٹی پر مؤدب انداز میں پلٹ گئی۔ السلام علیکم۔ عائشہ ریاض آپ کو خوش آمدید کہتی ہے، فرمائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ کال سینٹر کی سی مشینی بے روح آواز میں اس نے رٹا ہوا فقرہ ادا کیا تھا۔ اس نے بڑے تحمل سے اس جملے کے ختم ہونے کا انتظار کیا۔ پرس سے کاغذ کا وہ ٹکڑا جو ابھی تک لفافے میں طے ہوا احتیاط سے جمع ہوا تھا اس کے آگے کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ اس کی انگریزی ختم ہو گئی تھی شاید۔ اس نے کاغذ لفافے سے نکال کر الٹا پلٹا۔ یہ لفافہ مجھے ڈاک سے موصول ہوا تھا۔ میں لیٹ ہو گئی ہوں، وجہ یہ کہ میں پچھلے 1 گھنٹے سے یہ بلڈنگ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ نے فون کر کے کنفرم کیوں نہیں کر لیا؟ میرے پاس نمبر نہیں تھا، اس نے بے توجہی سے کہا۔ عائشہ ریاض نے لمحے بھر کے لیے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ لیٹر ہیڈ پیڈ کے کارنر پر لکھا تو ہے۔ وہ دوبارہ خجل ہو گئی، پہلا امپریشن ہی حماقت کا تھا۔ لیٹ ہو جانے کا مطلب میرا ٹائم ختم؟ پتہ نہیں، اس نے کسی یقین کے بغیر تذبذب میں کہا، جیسے وہ اس قسم کے فیصلوں کا اختیار نہ رکھتی ہو۔ تو پتہ کریں۔ اس نے کوہنیاں کاؤنٹر پر ٹیک کر چس چس کرتے پاؤں اور ٹخنے میں گڑے جوتے کے سٹریپ سے دکھتے ہوئے پیر کو آرام دینے کے لیے سہارا لیا تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور بات کرنے سے پہلے جیسے اس کو واضح ہدایت جاری کی تھی، آپ ادھر بیٹھیے، میں بتاتی ہوں۔ دفتروں کا یہ سٹائل معمولی معمولی باتیں بھی راز ہوتی ہیں۔ اس نے پلٹ کر ادھر دیکھا جہاں اسے بیٹھنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ دیوار کے ساتھ لگے صوفے، سائیڈ لیمپ اور صوفوں کے سامنے بچھی میز، اور بیٹھنے کا ارادہ کینسل کر کے اس نے اس سے دور ہو کر شیشے پر جھولتی بلائنڈز سے کسی وجہ کے بغیر باہر کا نظارہ دیکھنا شروع کر دیا۔ حالانکہ باہر کوئی ایسا دلچسپ منظر بھی نہیں تھا۔ لگتا ہے نوکری ہاتھ سے گئی، کسی کا قصور نہیں، حماقت بھی اپنی تھی۔ آپریٹر کی آواز دانستہ مدھم تھی۔ وہ کیا پوچھ رہی تھی اور اسے کیا جواب دیا جا رہا تھا؟ آواز دھیمی نہ بھی ہوتی تو اسے کنسوئیاں لینے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ السلام علیکم۔ اس کے پیچھے ایک اور نامانوس اور نرم آواز گونجی، ویسی ہی مشینی اور بے روح۔ میرا نام پروین وسایا ہے۔ MD کو افسوس ہے کہ ہمارا پتہ تلاش کرنے میں آپ کو تکلیف ہوئی۔ وہ اپنے کمرے میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایسا با تکلف ماحول، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ اتنی عمر وہ منہ پھٹ کھلے دل اور کھلے ذہنوں کے درمیان زندگی گزارتی آئی تھی۔ اب شاید اس کو پھونک پھونک کر قدم اٹھانے اور تول کر بولنے کی تربیت لینی ہوگی۔ زمانہ طالب علمی گزر گیا۔ وہ پلٹی، لمحے بھر کے لیے اس نے عادتاً ہی مخاطب کی آنکھوں میں دیکھا۔ پتہ نہیں کیسا گہرا انمٹ دکھ تھا ان آنکھوں میں کہ لمحے بھر کو اس کی روح تک کانپ گئی۔ تمہیں انٹرویو دینے ضرور جانا چاہیے، بھائیوں نے اسے مشورہ دیا تھا، ورنہ تمہیں ساری عمر خود پر یقین رہے گا میں انٹرویو دیتی تو سلیکٹ کر لی جاتی۔ اپنے اس یقین کو توڑنے کے لیے اس سے اچھا موقع پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ ان سب نے مل کر سوچا تھا، ابا جان نے بھی تائید کی تھی۔ کوئی زور زبردستی نہیں، مناسب نہ لگی تو منع کر کے آ جانا۔ وہ اپنے آپ کو آزمانے اس کے پیچھے چلی، یہاں تک کہ ساتھ لانے والی MD کے کمرے کے باہر اسے چھوڑ کر رک گئی۔ کون جانے جو اندر جاتے اس کے پر چلتے ہوں۔ زندگی میں بہت سے پروٹوکول ہیں، ان سے نمٹنا بھی سیکھنا ہوگا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ میز کے اس طرف بیٹھے ادھیڑ عمر کے بزرگ نے جیسے اس کو لمحے بھر میں مسحور کر دیا۔ سرمئی بالوں اور سفید قلموں سے مسکراتے اور کچھ سوچتے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھائے وہ اس کے بیٹھنے کے منتظر رہے۔ میرا نام عبیر عباس ہے۔ شاید اس کی آواز اتنی مشینی اور بے روح نہیں تھی، اور اس نے یہ بھی نہیں کہا، فرمائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں۔ لیکن اس نے دیکھا وہ کتنی لائق شاگرد ہے اور کتنی جلدی سیکھ رہی ہے۔ بلا سے اس کے رزلٹ کارڈ پر C گریڈ لکھا گیا تھا۔
میں جانتا ہوں، انہوں نے بھاری لیکن ٹھہری ہوئی آواز میں کہا۔ کیسے؟ لیاقت دھری رہ گئی اور اس نے پھر ایک بے تکا سوال کر ڈالا تھا۔ ایسے کہ میں نے ہی آپ کو بلوایا ہے۔ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ جس دن سے خط ملا تھا اس وقت سے ذہن میں اٹکا سوال از خود اس کی زبان سے پھسلا۔ انٹرویو مجھے کرنا چاہیے، لیکن آپ کرنا چاہتی ہیں تو آپ ہی کر لیجئے۔ وہ گھبرا سی گئی۔ اس کے لہجے میں ماتحتوں والی مرعوبیت پیدا ہوتے شاید زمانے درکار تھے۔ میرا مطلب تھا میرے گریڈز اچھے نہیں آئے، میرا جاب کا کوئی سابقہ تجربہ بھی نہیں، اور میرے گھر والے کہتے ہیں مجھ سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں، میرے پاس کوئی سفارش بھی نہیں۔ اوکے، انہوں نے اپنا پائپ پلیٹ میں رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوتے کہا۔ ہم آخر سے شروع ہو کر پیچھے کی طرف پلٹتے ہیں۔ سفارش تو آپ کی آئی ہے، اور اتنی تگڑی کہ میں نہ نہیں کر سکا۔ گھر والوں کو ہم ہمیشہ غلط لگتے ہیں۔ میرے گھر والے بھی مجھ پر بہت بھروسہ نہیں کرتے۔ جب یہاں سے آپ جائیں گی تو آپ کے پاس جاب کا سابقہ تجربہ آ جائے گا، اور گریڈز اس جاب میں اہم نہیں، کیونکہ آپ نے سوال نہیں کیا کہ آپ کو کیا کرنا ہوگا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے ہونکوں کی طرح بوکھلا کر دہرایا تھا۔ یہ سوال پہلے آنا چاہیے تھا۔ آپ کو انٹرویو دینا نہیں آتا۔ یہ عیب آپ نے نہیں گنوایا۔ تڑ تڑ بولتی اس کی زبان ایسے موقعوں پر ہمیشہ گونگی ہو جاتی تھی۔ اس نے نہایت سنجیدہ چہرے کے ساتھ انتہائی غیر سنجیدہ گفتگو کرتے باس کا چہرہ لمحے بھر کو دیکھا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے اب اپنا چہرہ میز کے اس طرف بیٹھے صاحب کی طرف سنجیدہ بنا لیا۔ ہاں، اب بات ہوئی۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر اطمینان سے بیٹھ گئے۔ مجھے بتایا گیا تھا تم نے ایک اسکرپٹ لکھا تھا۔ وہ لمحے بھر کو رکے، شیشوں کے فریم سے جھانکتی آنکھیں جن میں عقاب کی سی چمک کوندتی تھی، کچھ دیر کو اس پر ٹھہری۔ تم کہنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو لگ بھگ تمہاری عمر کی ہوتی۔ تو قصہ یہ ہے کہ وہ اسکرپٹ کوئی اعلیٰ درجے کی تحریر نہیں تھی۔ عجیب آدمی ہے، اس نے دل میں جھنجھلا کر سوچا۔ اس نے کب دعویٰ کیا تھا؟ ایک سے ایک اعلیٰ ادیب یہاں بھرا پڑا ہے، مگر پھر بھی تمہیں چنا گیا، کیونکہ میں اپنی نسل سے مایوس اور تمہاری نسل کی طرف سے امید دیکھتا ہوں۔ تم لوگوں کے اندر چراغ جلتے ہیں، تمہیں وطن کا دکھ ہے، تم یہاں سے فرار نہیں چاہتے، یہیں رہ کر تبدیلی چاہتے ہو۔ کیا نام تھا بھلا اس پلے کا؟ پردیسی جلا وطن۔ آپ نے ڈرامہ دیکھا نہیں، لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ اس کا اسکرپٹ معیاری نہیں تھا۔ آپ کو اس کا نام یاد نہیں، لیکن اس کا موضوع یاد ہے۔ وہ بڑی فراق دلی سے مسکرائے، ایک طویل مسکراہٹ۔ وہی، بالکل ویسا جیسا مجھے بتایا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی مسکراہٹ وہیں روک دی۔ تم عباس کی بیٹی ہو، تمہاری رگوں میں ان کا خون ہے جو اس وطن کے لیے قربانیاں دیتے آئے ہیں۔ میں ان کا اس قدر احترام کرتا ہوں کہ تم نہ بھی چاہتی تو تمہیں اس جگہ زبردستی بلوا لیتا اور تمہاری جینس میں شامل اس خون کا پورا فائدہ اٹھاتا۔ تم ہمارے لیے کام کرو گی، ہمارے لیے اسکرپٹ لکھو گی۔ ان کے انداز میں سوال نہیں، فیصلہ تھا۔ میں نے پھر کوئی اسکرپٹ نہیں لکھا۔ میں اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ تبدیلی اس طرح نہیں آتی۔ اتنی سی عمر میں کام بھی کر لیا، مایوس بھی ہو گئی۔ مجھے کس کام کے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے؟ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ تم یہاں کام پر آمادہ ہو تو میں تمہیں تفصیل بتا سکتا ہوں، ورنہ شاید تفصیل سے آگاہ نہ کروں۔ یعنی پہلے مجھے حامی بھرنی ہے، کام کی نوعیت بعد میں طے ہوگی۔ ایسا ہی ہے۔ میں آپ کے ساتھ کام کا وعدہ کر لوں اور آپ مجھے کہیں کہ فلاں کو قتل کراؤ۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کسی کو قتل کروانا ہو تو تم سے بہتر کوئی نہیں۔ اس نے ایک نظر دفتر کے در و دیوار پر ڈالی۔ آفس میں گھستے ہی ارد گرد کا جائزہ لینے کے بجائے وہ الجھ کر رہ گئی تھی۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے، نہ چاہتے بھی لوگ اس کو ہر قسم کی بحث میں الجھا لیتے ہیں۔ اسے پتہ بھی نہیں چلتا وہ کب سوالوں کے جواب دینے میں جت جاتی ہے۔ نہ یہ کسی امیر سی NGO کا دفتر تھا، نہ کوئی ورک شاپ۔ بظاہر تو دفتر ہی تھا، لیکن یہاں ایسا کیا ہوتا ہوگا؟ کسی چیز سے جھلکتا بھی نہیں تھا۔ سامنے بیٹھے بزرگ کہیں سے بھی خطرناک نہیں لگتے، کبھی مسکراتے پھر ایک دم سنجیدہ ہو جاتے۔ پھر کس نتیجے پر پہنچی ہو؟ انہوں نے اپنے سامنے کھلی فائل ایک طرف سرکا دی۔ مجھے آپ کو جوائن کرنا چاہیے یا نہیں، اس کا فیصلہ میں اس طرح نہیں کر سکتی۔ میں نے جاب کے لیے نہیں پوچھا۔ میرے اتنے طویل مطالعے کے بعد تم کو لگا میں ناقابل اعتماد نہیں؟ کسی کو قتل کرنے نہیں بھیجوں گا۔ وہ چپ رہی۔ جب آپ کسی کا چہرہ پڑھ رہے ہوں تو اس بات سے بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں کہ آپ کو بھی عین اسی وقت اسی طرح پڑھا جا رہا ہے۔ میں بتاتا ہوں، ایسا ہے بیٹا کہ میں اتفاق سے تمہارے بیشتر حلقہ احباب سے آگاہ ہوں، اعجاز سے، کیسر سے، جب تک وہ واپس نہیں چلا گیا، تمہارے استاد محترم فیصل صاحب سے، پرفارمنگ آرٹس والی سریا سے، فاروق سے جن سے تمہاری بہت پرانی دوستی نہیں، سارا حق سے اور ان کی حقوق نسواں والی کمیٹی سے، اینڈ آف کورس حمیرہ، رضا، عثمان، آپ کی بہنوئی نئی ملک،
ان میں سے کچھ کا میں نے صرف ذکر سنا ہے اور کچھ سے میں ملا ہوں۔ لمحے بھر کو اسے محسوس ہوا ان سارے ناموں میں کسی ایک نام پر اس کے تواتر سے دھڑکتے دل کی ایک دھڑکن غائب ہو گئی تھی۔ تم سے ملنا رہتا تھا، حالانکہ وہی زیادہ ضروری تھا۔ آپ میرے بزرگ ہیں، پوچھنا بنتا تو نہیں، مگر یہ سوال مجھے چبھ رہا ہے۔ کیا یہ دفتر محکمہ جاسوسی کا ہے؟ صحیح پہنچی ہو، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ ایک طرح سے یس۔ جاسوسی کا لفظ بڑا بدنام ہو گیا ہے۔ علاؤالدین خلجی کے زمانے میں محکمہ جاسوسی بازار کا نرخ معلوم کرتا تھا۔ فرض کیا ہم صرف یہ جاسوسی کریں، ہمارے ارد گرد بسنے والوں میں پاکستان دشمن کہاں چھپے بیٹھے ہیں؟ صرف ایک ایسی لسٹ تیار کریں جو براہ راست یا بلا واسطہ طور پر پاکستان کے خلاف باتیں کرنے والوں کی ہو۔ ایسی بات جو بظاہر بڑی بے ضرر ہوتی ہے اور دیکھنے میں کسی مقصد سے کی بھی نہیں گئی ہوتی، لیکن وہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اور جب ایک ایسی لسٹ تیار ہو جائے تو مجھے ان کو چن چن کر قتل کرنا ہوگا۔ بات یہ ہے سر، میں نے ینگسٹرز میں ایسے بہت لوگ دیکھے ہیں جن کا کہا میری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن بزرگوں سے میرے بڑے اچھے مراسم رہے ہیں، وہ مجھے بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں، لیکن آپ ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئے۔ لیکن میں نے تو سنا ہے تمہیں ایسی الجھی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں ایک گمنام ہستی ہوں، اتنا کچھ آپ نے میرے بارے میں کہاں سے سن لیا؟ اس کو چھوڑو، اب ذرا سنجیدگی سے بتاؤں، میرے پاس جاب نہیں ہے۔ جاب کے لیے تو تم نے اپلائی بھی نہیں کیا تھا، لہٰذا توقع بھی نہیں کر رہی ہوگی۔ ہم یہاں ریسرچ شروع کرنا چاہتے ہیں، اگر ریسرچ کا موضوع اور میتھڈ تم کو اچھا لگتا ہے تو شروع کر دینا، لیکن اس دوران کوئی اچھی جاب کی آفر آتی ہے تو تم جا سکتی ہو، کمپنی تمہارے مستقبل میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ میری اس فرم میں 100 سے کم لوگ ہیں، ہم میں سے کوئی بھی غیر معمولی نہیں، ہر ایک اپنے اندر غم لے کر یہاں آتا ہے، کوئی سسٹم سے دکھی ہے، کسی کو ذات سے دکھ پہنچے ہیں۔ بنیادی طور پر ہم پلپ تیار کرتے ہیں، لیکن تم چونکہ لکھنے پڑھنے والی ہو اس لیے تم رپورٹ تیار کرو گی، ریسرچ رپورٹ، لیکن اس میں ہمیں خانہ پوری نہیں کرنی، کام کے ساتھ دیانتداری چاہیے، ہمیں کسی قسم کی غیر ملکی فنڈنگ حاصل نہیں، ہم اپنے ہی پروفٹ سے یہ کام کریں گے۔ کچھ ادارے ہمارے ابھی بھی قابل بھروسہ ہیں، ہو سکتا ہے ہمارا کام کسی کام آئے اور وہ ہم کو معاشی طور پر سپورٹ کر لیں، سو ہم تمہیں بہت شاندار پیکیج تو نہیں دے سکتے، لیکن تمہارا نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ اس کا فیصلہ اپنے ابا سے اجازت لینے کے بعد کر سکوں گی، جو کچھ آپ نے کہا وہ سب میں ابا کو بتا دوں گی۔ ہاں ضرور، اگر سب کچھ اپنے والد کو بتا دیا جو میں نے بتایا ہے تو مجھے یقین ہے وہ نہ نہیں کریں گے۔ سو کام کی بات کو ہم لپیٹتے ہیں، جتنی دیر ہم چائے پئیں مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ وہ ہلکے سے مسکرا دی۔ میں اپنے بارے میں بس اتنا ہی جانتی ہوں جتنا آپ نے مجھے بتایا، میں آپ کو کیا کہہ کر بلاؤں؟ آپ کی تو اولاد نہیں تھی اس لیے آپ نے مجھے بیٹی کہہ دیا، لیکن میں اپنے ابا کی جگہ کسی کو بھی نہیں دے سکتی۔ نہ غلط سمجھا، میں نے نہیں کہا تھا میری بیٹی نہیں ہے، یہ نہیں کہا تھا اولاد نہیں ہے، ویسے بھی کچھ لوگوں کی جگہ کوئی لے بھی نہیں سکتا۔ میں اس وقت کے لیے دعا کروں گا جب تم مجھے ابا مان لو، کہو بے شک مت۔ اتنی دیر کے ماحول میں تناؤ کے بعد وہ خوش دلی سے ہنس پڑی۔ آپ کی دعا ضرور پوری ہوگی، کیونکہ روایت ہے کہ جب آپ کسی کے لیے ایسی دعا کریں جس میں آپ کا کوئی مفاد نہ ہو تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اس نے ان کی محدب اجزا کے عقب سے چمکتی آنکھوں کو یکدم بجھتے دیکھا۔ لیکن مفاد تو ہے میرا، کیا یہ دعا اب قبول نہیں ہوگی؟ وہ خاموش ہو گئی، یہ مفاد کی بات بھی ابا کو بتانی ہوگی۔ جب اداس آنکھوں والی لڑکی اندر آئی وہ اس وقت تک چپ تھے۔ اداس لڑکی جس نے پشت سے آواز دے کر اپنا تعارف کرایا تھا، جس کے لہجے میں ایک زہریلی تلخی تھی، جیسے مٹھاس بھری آواز میں کسی نے تلخیوں کا زہر گھول دیا ہو۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی، منتظر رہی کہ چائے بنانے کا حکم دیا جاتا ہے کہ چلی جائے، پھر خود ہی ٹیکوزی اٹھا کر چائے پیالیوں میں اونڈیلنے لگی۔ تمہیں شاید اس چائے کی عادت نہ ہو، لیکن اس نے مجھے چینی سے ہٹا کر گڑ پر لگا دیا ہے، مجھے بھی اب گڑ کی چائے اچھی لگنے لگی ہے۔ تمہیں اچھی نہ بھی لگی تو دوا سمجھ کر ناک بند کر کے پی جانا۔ اس نے کرسی پر بیٹھے پہلو بدلا۔ ایک دن گڑ کی چائے پینے سے یقیناً موت تو واقع نہیں ہوتی، لیکن یہ کون سا نظام ہے کہ آپ کو گڑ کی چائے کا نشہ ہے تو مہمان بھی ضرور وہی پئیں۔ اس نے پہلا گھونٹ بھرا تو جیسے کسی نے اس کا حلق مٹھی سے کھینچ نکالا ہو۔ چائے اس حد تک میٹھی تھی کہ کڑوی لگنے لگی۔ اس نے خاموشی سے لڑکی کی طرف دیکھا، اس کی چائے بھی ویسی تھی جیسے اس کی آواز۔ دوسرے گھونٹ میں اس کو ادرک کا مزہ آیا، تیسرے میں دار چینی کی مہک۔ اگر یہاں کام کے سلسلے میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے ہوئیں تو وہ یہ شک ضرور شامل کروائے گی کہ بے شک اس کا کوئی الاؤنس ضبط کر لیا جائے، لیکن اس ملغوبے کو پینے پر اس کو مجبور نہ کیا جائے۔ وہ اسی طرح کھڑی تھی، شاید تعریف کی منتظر۔
بہت اچھی چائے ہے، تھینک یو۔ اس نے اس کو 2 جملوں میں نمٹانا چاہا، لیکن آپ نے گھونٹ لیا تو آپ کے چہرے سے لگتا تھا کہ آپ چرائتا پی رہی ہیں۔ آپ نے کبھی چرائتا پیا ہے؟ اس کی آواز میں بلا کا اعتماد تھا، جیسے اسے یقین ہو اس کا مخاطب قطعی لا علم اور جاہل شخص ہو۔ اس نے خاموشی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ کبھی دھوئیں میں پکا کھانا کھایا ہے؟ کبھی اپلے تھاپے ہیں؟ کبھی گھر کے ہوتے بھی آپ کے ماں باپ نے آپ کو دربدر کیا ہے؟ کبھی قدم قدم پر ٹھوکریں کھائی ہیں؟ وہ ہراساں ہو گئی۔ میرا قصور؟ بے شک یہاں کے لوگ دکھی ہوں گے، مگر ان کے دکھوں میں میرا حصہ تو نہیں۔ کہ یہاں پر انٹرویو کے لیے آنے والے کا استقبال ایسے ہی تلخ کلامی سے کیا جاتا ہے؟ چائے تلخ، گفتگو تلخ۔ وہ پلٹ کر جا چکی تھی۔ یہ مت سمجھنا میں نے یہاں سب کو سر چڑھا رکھا ہے، کچھ لوگوں کو میں بطور خاص رعایت دیتا ہوں۔ اچانک ان میں افسرانہ تنک مزاجی نے سر اٹھایا۔ وہ چائے کا آخری گھونٹ بھر کے کھڑی ہو گئی۔ یہ تنک مزاجی جچی ضرور تھی۔ پتہ نہیں میں بھی ان میں شامل ہوں گی یا نہیں، لیکن اس لہسن ادرک والی چائے کا شکریہ۔ وہ اس کے ساتھ اٹھ کر باہر آ گئے۔ معلوم نہیں وہ ہر ملازم کو اسی طرح رخصت کرنے دروازے تک آتے ہیں، یا وہ بھی ان میں سے ہے جن کے لیے بطور خاص رعایت ہے۔ کیوں ہے مگر؟ فن تعمیر سے بھی کچھ دلچسپی ہے تم کو؟ ایک قطار میں بنے بے حد دلکش گھروں کو دیکھتے انہوں نے کہا۔ ہمارے ہاں فنکار بھی بہت ہیں، چور بھی۔ ہمارا اوریجنل فنکار مہنگا ہے، لیکن چور سستا ہوتا ہے، کیونکہ وہ مال کو لاٹھیوں کے گز بیچتا ہے۔ کون سی تعمیر آپ کو پسند ہے؟ یورپین، اسپینش، جرمن؟ غرناطہ میں کسی کا بڑی محنت سے بنا گھر 1/10 قیمت پر اس سڑک کے کنارے تعمیر ہو سکتا ہے۔ اس غریب کو وہاں بیٹھے پتہ بھی نہیں کہ وہ ظفر علی روڈ پر شفٹ کر دیا گیا ہے۔ قدیم زمانوں میں پھر نیکی بدی کا رواج تھا، ٹھگ بھی اپنی بستیاں الگ بناتے تھے۔ آج کے ٹھگ درمیان میں بڑے تنتنے سے رہتے ہیں۔ یہ جو سامنے عظیم الشان محل دیکھ رہی ہو، یہ اس وزیر کا ہے کہ جب افغانستان میں جہاد ہو رہا تھا، یہ توڑ خم کے راستے بے روک ٹوک ہیروئن درآمد کرتا تھا۔ کچھ کو اوجڑی کیمپ کے حادثے نے ارب پتی بنا دیا، کچھ اس سے بھی پہلے مسلمانوں کو کچل کر انگریز کی وفاداری میں میلوں پر پھیلی اراضی کے مالک بن بیٹھے تھے۔ یاد رکھو، امیر آدمی میرے اور آپ کے خون کی قیمت پر امیر ہوتا ہے اور اپنی دھاک دنیا پر جماتا ہے۔ آج عزت پیسے کی ہے، نہ وہ کسی کو پوچھنے کی جرت دیتا ہے، نہ کسی میں ہمت ہے کہ اس سے پوچھے۔ جس نے ایسا پیسہ اکٹھا کیا، اپنے گرد ایک حصار بنا لیا، خود کو ناقابل پرستش سمجھ کر۔ ہم بھی پیسے کی پرستش کرنے والی قوم بن گئے۔ ہم تو بزدل نسل تھے، لیکن تم دلیر لوگ ہو۔ جو ہم نہیں کر سکے تم کرو گی نا۔ وہ اس طویل سڑک پر پتہ نہیں کب سے چل رہی تھی۔ اس کا ذہن منتشر تھا اور وہ بار بار منتشر ہوتا تھا۔ کہیں کوئی منزل بھی ہے یا بے سمت سفر جاری رکھنا ہے؟ ظلم کا کہیں کوئی خاتمہ نہیں۔ ہم نے انگریز کے عہد میں ظلم سہے، آزادی کی آس میں۔ آزادی ملی تو چند ہی برسوں میں ہمیں لگا ہم آزاد نہیں ہوئے، بس ہمارے آقا تبدیل ہو گئے ہیں۔ وہ انگریز ہی کی طرح ہمیں لوٹ کھسوٹ کر کھاتے رہے، انہی کی طرح بندوقوں کے زور پر حکومت کرتے، آواز اٹھانے پر قلعوں میں قید کیے جاتے، سختیاں سہتے سہتے مر جاتے۔ جو کوئی ایک آدھ سخت جان بچ کر نکل آتا، وہ چپ چاپ وطن چھوڑ کر پردیس میں جا بستا، پھر کوئی دوسرا آ جاتا۔ ہم بھولے بھالے تبدیلی کی آس میں اس کے پیچھے لپکتے، خواب دیکھتے، لیکن سب ایک سے تھے۔ کوئی جابر تھا، کوئی آمر تھا تو کوئی مغرور۔ درمیان میں کوئی بھلا آ بھی گیا تو ہم نے بڑی سہولت سے اسے نجات حاصل کر لی۔ وہ چل رہی تھی اور فکرے اس کے کانوں میں گونجتے جا رہے تھے، اور جب واپسی پر اس کا گھیراؤ کیا گیا کہ اپنی زندگی کا پہلا انٹرویو دے کر آئی تھی اور بڑی اہم ہو گئی تھی، تو اسے لگا اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ گمسم سی ان کے بیچ بیٹھی رہی۔ سب اس سے تابڑ توڑ سوال کر رہے تھے۔ انہوں نے کیا پوچھا تھا؟ تم نے کیا جواب دیا؟ اس کا کوئی یہ جواب ہوتا ہے؟ انٹرویو میں کوئی ایسے بولتے ہیں؟ وہ جیسے جرم کر کے آئی تھی۔ سب اس کو گھیرے میں لیے بیٹھے تھے۔ کبھی سوال عثمان کی طرف سے آتا تھا، کبھی حمیرہ کی طرف سے۔ درمیان میں اماں بھی مختصر کچھ پوچھتی تھیں۔ تماشا دیکھنے کو تو بڑی تائی بھی آئی تھیں، بے شک سوال ان کے پاس کوئی نہیں تھا۔ تم انٹرویو دیتے نروس ہو گئی تھیں بیٹا؟ وہ جب ابا کے لیے شام کی چائے لے کر گئی تو انہوں نے اپنے مخصوص انداز سے پوچھا تھا۔ نہیں تو ابا، لیکن جنہوں نے میرا انٹرویو کیا وہ عجیب سے تھے، کچھ مختلف سے، اور وہ انٹرویو بھی نہیں لگتا تھا۔ وہ میرے ارد گرد رہنے والے سب لوگوں کو جانتے تھے۔ مثلاً کس کو جانتے تھے؟ کریم بی کو، آپ کی بڑی تائی کو؟ نہیں، اس نے بغیر مسکرائے اپنی مخصوص سیٹ پر بیٹھتے کہا، آپ کو، دادا کو، میرے حلقے میں میرے سارے دوستوں کو۔ عموماً کمپنی جب کسی کو رکھنا چاہتی ہے تو اس کے بارے میں مکمل معلومات کر لیتی ہے۔ اگر ان کو معلومات تھیں تو اس کا مطلب تم رکھی گئیں، اور بڑی بات ہے
کہ اپنے بھائی اور دیگر لوگوں کی طرح جاب کے لیے کئی سال دھکے نہیں کھانے پڑے۔ جہاں تک میں نے پتہ کروایا ہے وہ ایک پیپر مل ہے۔ تمہیں کس چیز کی آفر دی گئی؟ انہوں نے کہا ہے یہ مستقل جاب نہیں، کوئی ریسرچ پروجیکٹ ہے، کچھ لکھنا ہوگا۔ تو کام تم کو پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ میں کرنا ہوگا۔ پتہ نہیں، میں نے ان سے کہا میں اپنے ابا سے اجازت لینے کے بعد جواب دوں گی۔ ابا کی اجازت سے چلو گی تو اپنے فیصلوں پر اعتماد کیسے کرو گی؟ ابا کب تک ساتھ چلے گا؟ وہ اندر سے کانپ گئی۔ مشورہ ضرور کرتے ہیں بیٹا، لیکن پھر فیصلہ خود کرتے ہیں اور انجام اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ مجھے جانتے ہی آپ کے حوالے سے ہیں۔ دوسرا میرا تھیٹر پلے جس کا اسکرپٹ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ اس میں بہت خامیاں تھیں۔ وہ تو ہوں گی ہی، اس کے لیے عمر کا تجربہ چاہیے، لیکن تحریر ناپسند کر کے پھر تحریر کے شعبے میں رکھ لیا۔ وجہ؟ آپ کی وجہ سے۔ لیکن میں تو تمہارا کام نہیں کروں گا، تم اپنا کام خود کرو گی، اور یاد رکھنا میں نے کسی سے تمہاری کوئی سفارش نہیں کی۔ جا رہی ہو پھر؟ کیسر کے چلے جانے کے بعد ان کے چھوٹے سے دفتر میں ہونے والا معمولی سا کام بھی بند ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر بھی اس نے ضروری سمجھا کم از کم اعجاز کو آگاہ کر دے کہ اسے کام مل گیا ہے۔ البتہ وہ جب بھی دفتر کو اثر نو کھولنے کا ارادہ کرے، اعجاز نے بتایا وہ خود بھی رزلٹ کے بعد سے دھکے کھاتا پھر رہا ہے، کسی مناسب اور اچھے روزگار کی تلاش میں، یا گزارا اور قابل برداشت روزگار، ورنہ جو ہے اور جیسا ہے رزق، ایک بات سے کیا بات اس کے تلاش میں ذہن میں سرسراتی نہیں پھری۔ سارا حق بھرے پیٹوں کو پلیٹ میں رکھ کر روزگار پیش کرتی پھر رہی تھی، لیکن وہ اپنے اس شدید مداح کے لیے جس نے 16 سال گھر والوں کے خون پسینے کی کمائی سے پڑھا، اس لیے تھا کہ کسی قابل ہو کر قرض میں جکڑا ان کا بال بال رہا کر سکے، کسی قسم کا حل نہیں نکال سکی۔ ایک تو ہماری نئی نسل تنا آسان بہت ہے، کوئی کیا کرایا کام ان کو پکڑا دے، محنت کرو، اپنے لیے روزگار خود ڈھونڈو۔ ان دنوں ان کا گراف بہت بلند تھا، وہ ہر وقت ٹی وی پر بیٹھی اس حکومت پر گرجتی برستی رہتی تھی جس کے تخت کے پائے ویسے ہی لرز رہے تھے۔ ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو گرتی پڑتی دیوار کو دھکا دینے زور شور سے ڈٹ جاتے ہیں۔ پارٹیوں کو ہر وقت شہیدوں کا خون درکار رہتا ہے، انگلی تو وہ بھی کٹوا لیتی تھی۔ ایسے لوگ کس پارٹی میں جائیں گے؟ فیصلہ عموماً الیکشن کا نتیجہ آنے کے بعد کیا جاتا ہے، یا انتظار کے کب کوئی شب خون مارتا ہے۔ کیسر چلا گیا، پتہ نہیں وہ بچھڑے ہوں کو یاد بھی کرتا تھا یا نہیں۔ 2 سال ہر وقت ساتھ رہتے، لگتا وہ یوں ہی زندگی بھر ساتھ ساتھ جدوجہد کرتے رہیں گے، لیکن جب اپنی زندگیوں اور ناکامیوں کی طرف پلٹے تو بچھڑے ساتھی ہوا سے اڑتے خشک پتے کی طرح کہیں سے کہیں جا نکلے تھے، اور کون جانے وہ بڑھاپے میں ان لوگوں کا نام یاد کرنے بیٹھے جن کے نام کے بغیر زندگی ادھوری تھی اور حافظہ ساتھ نہ دے۔ ان دنوں اس کو گھر میں بھی گھبراہٹ رہتی تھی، جیسے ہر طرف مایوسی کی فضا ہو۔ تنویر جب سے آئی تھی صرف ایک دفعہ کہیں باہر گئی تھی، کہاں اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ وہ کبھی پلٹ کر اپنی نوکری کی طرف بھی نہیں گئی، بڑی سہولت سے وہ اپنے ایکسپلینیشن لیٹر وصول کرتی اور بھول جاتی۔ سارا دن اس کا گھر کے دروازوں کی کنڈیاں چیک کرنے میں مصروف گزرتا، پھر بھی اسے شک ہوتا ابھی یہاں کوئی کھڑا تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا تو پیچھے سے کسی نے کھولنے کی کوشش کی تھی۔ خوف سے ستا ہوا پیلا چہرہ لیے وہ پلٹتی۔ کوئی نہیں ہے بی بی۔ چچا عبدالعزیز اپنا حقہ چھوڑ بار بار دروازے کی طرف دیکھ کر آتے۔ وہم ہے بی بی۔ تمام وقت شیشوں پر پردے گرے رہتے، وقفوں سے وہ پردے سرکا کر شیشے سے ناک ٹکا کر باہر جھانکتی، پھر جیسے کسی کو وہاں پا کر جلدی سے پردے برابر کر دیتی، تیزی سے پلٹ کر اپنی بیٹی کو ڈھونڈتی اور اچھی بھلی ہنستی کھیلتی بچی کو جھپٹ کر گود میں بٹھا لیتی۔ بیشتر وقت اندھیرے میں گزار دیتی اور کسی قیمت پر کسی ڈاکٹر کے پاس جانے پر آمادہ نہیں تھی۔ شہریار چند دن کے لیے آیا تو اس کے لیے دوائیں اور گھر والوں کے لیے ہدایتیں تجویز کر گیا۔ یہ سب سے سخت وقت تھا اور ان کو بہرحال اس سے گزرنا ہی تھا۔ شہریار کا خیال تھا اس کے توہمات کو توڑنے کی کوشش نہ کرو، اس سے بحث مت کرو، لیکن اس سے اتفاق بھی نہیں کرو، بس چپ چاپ سن لو توجہ سے، ہمدردی سے نہیں۔ البتہ گڑیا نے مانوس ہونے میں بہت وقت نہیں لیا تھا، وہ مینا کی طرح چہکتی گھر بھر میں کدکڑے لگاتے پھرتی تھی۔ خاموشی سے ماں کی شکل دیکھنا بھی اس نے چھوڑ دیا تھا۔ وہ بے دھڑک ابا کے کمرے میں گھستی اور بغیر کسی مروبیت کے وہ کچھ لکھ پڑھ رہے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں اچک کر سٹول پر بیٹھ جاتی اور لا یعنی سوالوں کی بوچھاڑ کر دیتی۔ وہ بھی اس سے کبھی زچ نہیں ہوتے تھے۔ ساری شام اس کی خالہ کے ساتھ برف پانی کھیلتے گزرتی۔ شہریار بے اطلاع آیا اور ہمیشہ کی طرح چونچال موڈ میں نہیں تھا۔ فوجی ہونے کے ناطے اس کی بار بار پوسٹنگ آتی تھی، تبدیلی کا خیال اسے تنگ کرتا تھا۔ وہ کسی جگہ مانوس ہونے لگتا کہ اسے بدل دیا جاتا۔ زندگی میں اس نے اس قدر گھر بدلے تھے کہ ثبات کا تصور اس کے لیے خواب ہو کر رہ گیا تھا۔
पहली बार आया तो इत्तला लाया था कि अब उसका दाना पानी वहाँ से उठा चाहता है। वो अपने दफ्तरी मामलात का बहुत तफसील से जिक्र नहीं करता था। अपने घर उतरने के बाद वो मियानी साहब गया। उस्ताद के मज़ार पर फातिहा के बाद वो सीधा 80F आ गया। शायद ये 80F की ताज़ा उलझनें थी जिसने उसको रंजीदा कर दिया, या कौन जाने वो घर से किस मलाल में गिरफ्तार चला था। आखिर ये घर है, यहाँ खुशियाँ भी उतरती हैं, रंज भी। बाज़ घरों का तस्वुर हमारे जहन में प्राइमरी स्कूल की छुट्टी बन जाता है। तनवीर का यहाँ आना अबीर की मामूल से ज़रा लेट मेल से वसूल हुआ था। उसने बहुत तफसील से नहीं लिखा था, लेकिन किसी से छुपा भी नहीं था कि उसकी वापसी किसी खुशवक्ती की दलील नहीं थी और आखिर एक दिन उसको वापस आना ही था। उन्होंने कभी एक दूसरे से लफ्ज़ों से इस अंदेशे का इजहार नहीं किया था, लेकिन सब जानते थे किसी दिन उन्हें एक ऐसे दिन का सामना करना होगा। मालूम नहीं वो दिन खुशगवार होगा या नाखुशगवार। घर पर ही यह लंबी कहानी उसको उसकी अम्मी ने सुना दी थी। अब इस कहानी में कितना नमक मिर्च था और कौन कौन से बगार लगाए गए, वो अंदर की हकीकत से बहुत ज़्यादा आगाह नहीं था। वो यूँ भी वाक़यात की बारीकियों में नहीं जाता था। अगर उसकी वापसी एक खुशकुन अमर है तो सबके साथ मिलकर खुश हो जाएगा, वरना उनकी उदासियों में हिस्सा बटा लेगा। बस नायला की बेटी है, आखिर ससुराल के टेंटवे पर पाँव रखकर हुकूमत करेगी, और नहीं मिली हुकूमत तो छोड़ कर आ गई घर। खुद ही तो ब्याह किया था, बेटी के मुस्तकबिल का भी नहीं सोचा। ससुराल में तो 100 बातें मिलती हैं सुनने को। नायला बीबी ने ये तरबियत तो ना दी बेटियों को। BA MA करवा दिया, सड़कों पर रुलती फिरेंगी तो क्या खाक घर बसाएंगी। अपने जुमले के इख्तिताम पर उन्होंने एक उचटती सी नज़र बेटे पर डाली। तरबियत का नुक्स तो उन्होंने निकाल दिया था, दर पर्दा जो पैगाम उन्होंने दिया वो पहुंचा भी या नहीं। उनका दिल जलाकर राख करने में तो बाप बेटे को कमाल हासिल था। वो उनके सामने बैठा चुपचाप सब कुछ सुन रहा था। उनकी अधूरी सी तसल्ली तो रही कि इत्तफाक नहीं किया उनसे, तो इख्तलाफ भी नहीं किया। सर झुकाए अपने चमकते बूटों पर नज़र जमाए कहीं से कहीं पहुंचा हुआ था। कहाँ पहुंचा हुआ था? वो माँ थी, बेखबर नहीं थी, लेकिन बाइख्तियार भी नहीं थी कि उसकी सोचों को लगाम देती। कहाँ से लाएं वो लफ्ज़ जिनमें तासीर हो। उनकी तवक्को के ऐन मुताबिक मग का आखिरी घूंट भरते ही वो उठ खड़ा हुआ। वो घर में दाखिल हुआ तो उसका पहला सामना घर भर में छाए सकूत से हुआ। वो घर जिसके दरो दीवार बोलते थे। एक सानिया को उसे लगा घर में कोई है ही नहीं। फिर उसकी नज़र ताई नायला पर पड़ी। खिलाफे मामूल उनके हाथ में नावल के बजाय ऊन सलाइयाँ थीं। वो गालिबन गुड़िया के लिए कुछ बुन रही थीं। उस्मान अंदर से आया तो बहुत बशाश नहीं था। अम्मी ने अबीर और तनवीर के बाजार जाने की इतला दी। बड़ी ताई अपनी सालाना ट्रिप पर अपने किसी और रिश्तेदार की तरफ मुंतकिल हो गई थी। दादी अम्मा अंदर थीं और अब्बा कहीं अपनी स्टडी में। वो एक एक को ढूंढता कमरा कमरा फिरा। कितना अजीब तस्वुर था। उसे लगा ये घर नहीं, एक जलता अंगारा है जिसे किसी ने पानी का छींटा मारकर बुझा दिया है। जिस घर में हमा वक्त जिंदगी गूंजती थी, एक हादसे और उसके असरात ने इसको सन्नाटे में गुम कर दिया था। बहरकैफ समझदार लोग हैं, इस हादसे से भी निकल आएंगे। वो उस्मान के पास बैठकर चुपचाप डिस्कशन का कोई रिपीट टेलीकास्ट देखने लगा। इलेक्शन सर पर थे, लेकिन बहुत ही कम लोग वोट देने के मूड में नजर आते थे। धड़ाधड़ कानून साजियाँ हो रही थीं। सुप्रीम कोर्ट से फैसले लिए जा रहे थे कि कल किसने देखी है। सब पाकिस्तानियों की तरह जिनकी राय की कोई वक़्त ही नहीं होती, वक्फों वक्फों से वो मुबस्सिर की आवाज़ के साथ उनकी राय आती और कम हो जाती। यूं ही हम कभी कभी चुप का तिलिस्म तोड़ने की कोशिश करते हैं। हत्ता कि अबीर और तनवीर वापस पलटी। बेटी के हाथ में कद से बड़ी गुड़िया थी। वो जोश में चीखती चिल्लाती दाखिल हुई। एक अजनबी को अपने मामों के साथ बैठा देखकर ठिठकी, फिर उसी तोते की तरह चीखती आवाज़ में शोर मचाती दौड़ने लगी। सब मुर्दा तनों में जैसे जान पड़ गई। लोग उसके गिर्द जमा हो गए। बाजार में क्या क्या देखा, क्या खाया और क्या खरीदा, उसके पास सारी रिपोर्ट तैयार थी। तनवीर चुपचाप शहरयार के पास जा बैठी। अबीर ने थैलों का ढेर मेज़ पर रखते नौवारिद की तरफ देखा। तुम कब के आए हो और बताते क्यों नहीं आने का? शहरयार ने लम्हे भर के लिए उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक बिल्कुल मुख्तलिफ रंग था, ऐसा रंग जो इससे पहले उस चेहरे पर कभी नहीं देखा था। फिर उसने तवज्जो तनवीर की तरफ कर ली, जो सोफे के एक कोने में टिकी गायब दिमागी से अपनी बच्ची को अपनों में घुल मिलकर चहकता देख रही थी। बहुत जुल्म किया इतने फासलों में रख कर। वो उसको क्या जवाब देता? वो आने का क्यों नहीं बताता था और कैसे उसे समझाता? उसके चेहरे का कोई रंग उसके लिए कभी अजनबी नहीं रहा। वो जो अभी बहन के साथ बाहर से आई थी, उसके चेहरे पे क्या लिखा था? शायद वो लफ्ज़ लफ्ज़ नहीं पढ़ सकता था, लेकिन हर मफ़हूम से आगाह था। उसने आने का क्यों नहीं बताया? यह भी अब बेमानी लगने लगा था। अबीर ने अपना कमरा उसके हवाले कर दिया था, लेकिन अपनी चीज़ें अभी वहाँ से नहीं हटाई थीं।
اس کو گمان گزرتا تھا وہ ضرور پلٹ کر واپس چلی جائے گی کہ اس کو اپنے شوہر سے خوفناک قسم کا عشق تھا، تمام تر خامیوں سمیت اس کے کہے ایک ایک لفظ پر ایمان کی طرح یقین بھی۔ کتنی مرتبہ اس نے حمیرہ اور اس تک اپنے شوہر کے بے معنی احکامات پہنچا کر دل آزاری کی تھی، کتنی معصومیت سے وہ خواہش مند رہتی کہ وہ سب کے سب اس کے شوہر کی اسی طرح تابعداری کریں جیسے وہ کرتی آئی ہے۔ گو اب اس کے دل میں کوئی غبار نہیں رہا تھا اور ایسے میں روٹ کر آ جانا تو اس کی سمجھ میں آتا تھا، لیکن واپسی کے راستے بند کر کے آنا اس کی سمجھ سے بالاتر تھا، اور کیا جانے جو پھر کسی دن اس کے من میں سمائے اور پھر اسی راستے پر پلٹ جائے۔ اگر اس نے اس کو تنہائی میں روتے نہ دیکھ لیا ہوتا تو اس کی اذیت سے کبھی آگاہ نہ ہو پاتی۔ کیا تھا اگر سب کے درمیان بیٹھ کر حرف حرف سچ بول دیتی؟ کیا اس پر اعتبار نہ کیا جاتا؟ لیکن پتہ نہیں ہم سب ایسا کیوں کرتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کر خوش ہوتے ہیں لیکن مل کر رو نہیں سکتے۔ انسان اپنا اپنا دکھ الگ الگ تالوں میں محفوظ دوسروں سے چھپاتا پھرتا ہے۔ کتنے دن تو وہ اسی لباس میں پھرتی رہی جس میں اٹھ کر آئی تھی۔ عبیر کی وارڈروب کھلی تھی، سامنے تھی، ایک آدھ جوڑے کے سوا اس نے کوئی سوٹ بھی استعمال نہیں کیا تھا۔ کریم بھی نے تو اس خیال کا بھی کئی دفعہ اظہار کیا کہ چل کر اس کے گھر سے اپنے کپڑے جوتے لے آتے ہیں، ہماری استعمال کی چیز ہے بھائی، ہر مشکل کام آسان کر دینا اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ لیکن وہ نہ بازار جانے پر آمادہ ہوتی، نہ گھر کے نام سے تو اس کی رنگت پیلی پڑ جاتی۔ حتیٰ کہ اس دن ابا نے گیلری کے عین درمیان کھڑے ہو کر ذرا سی بلند آواز میں جیسے کسی کو مخاطب کیے بغیر اعلان کیا تھا، تنویر کو بازار لے کر جاؤ اور اسے کو اپنی ضرورت کی چیزیں لے کر آئے۔ ابا احکامات بہت کم ہی صادر کرتے تھے، لیکن جب وہ حکم دے دیتے تو اس میں کسی چون چرا کی گنجائش نہ ہوتی۔ اماں تک تابع داری سے کھڑی ہو جاتی۔ اتنے دن سے سستی کرتی، ٹالتی، کام چوری کرتی تنویر جیسے معمول کی طرح اٹھی اور عامل کے پیچھے بے آواز چل پڑی۔ کتنے دن گزر گئے کہ اس نے یوں کھلے آسمان کے نیچے کھلی فضا میں سانس نہیں لیا تھا، باہر نکلنے کے تصور سے خوف زدہ تھی۔ رکشہ گھر سے باہر تو کھڑا نہیں تھا، وہ پیدل چلنے کی عادی نہیں رہی، یا یوں کھلے عام چلنے سے کترا رہی تھی، پتہ نہیں کیا وجہ تھی، لیکن جتنی دیر ان کو رکشہ نہیں ملا وہ پلٹ پلٹ کر دیکھتی تھی جیسے اس کے پیچھے مسلسل کوئی آ رہا ہو۔ جانے خواہش مند تھی کہ کوئی اس کے پیچھے آئے یا خوف زدہ تھی کہ کہیں اس کا پیچھا تو نہیں کیا جا رہا۔ گڑیا جیسے اس ساری فضا سے ایک دم بے نیاز ہو گئی تھی، اس کا بچپن جو ماں بیٹی نے مل کر مار ڈالا تھا از خود ہی بیدار ہو گیا۔ وہ فٹ پاتھ سے چھلانگ مار کر نیچے اتر آتی، گھاس پر پھدکتے کسی ٹڈے کو دیکھنے کے لیے رکوع میں ٹھہر جاتی، رک کر نہایت دلچسپی سے درختوں کے کووں کو دیکھتی، ہاتھ چھڑا کر کسی مرکھنے کتے کے پیچھے بھاگ پڑتی۔ عبیر اس کو گھسیٹ کر واپس نہیں لاتی تھی، رک کر اس کا انتظار کرتی، اس کا حق تھا بچپن کے مزے لوٹے۔ پہلی مرتبہ تو اس کے اندر کا بچہ جاگا تھا، وہ دور کھڑی اس کے اندر اپنا آپ دیکھتی تھی۔ رکشہ بھی نظر نہیں آ رہا، یہ ہر جگہ رک جاتی ہے، تم بھی اس کے ساتھ ٹھہر رہی ہو، کب چلیں گے، کب نکلیں گے، کب پہنچیں گے، کب واپس آئیں گے؟ گڑیا، ماں نے جھنجھلا کر پوچھا تھا، تم آخر ٹھیک ٹھیک کیوں نہیں چلتی؟ عبیر نے چلتے چلتے ٹھٹک کر تنویر کی طرف دیکھا، انہیں لگا وہ ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا سکتی۔ ٹھنڈ بڑھتی جا رہی ہے، عبیر نے لبرٹی کے برآمدوں میں اس کے ساتھ چلتے کہا، سویٹر شال وغیرہ بھی لے لینا۔ چھوٹا پرس اس کو تھماتے اس نے گڑیا کا ہاتھ تھام لیا، کس تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر وہ دکان میں گھسی، بغیر سوچ بچار کے جو اس کے ہاتھ لگا اٹھا کر افراتفری میں وہ پلٹی۔ یہ رنگ اسے پسند تھے یا ڈیزائن کیسا تھا وہ اس سے ماورا تھی، جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ گڑیا اسی سکون سے سٹف ٹوائے کے ریک کے شیشوں سے ماتھا ٹکا کر اندر کا منظر انجوائے کر رہی تھی۔ اس کا دھیان رکھنا، کپڑے پکڑتے اس نے عبیر کو تنبیہ کی تھی، وہ بھی نہایت تابعداری سے شیشوں کے پیچھے گڑیا پر دھیان جمائے کھڑی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا شیشوں میں ابھرتی شبیہ نامانوس نہیں تھی، کوئی ہے مگر کون؟ تنویر کا وہم، وہ پلٹی ہی تھی کہ جیسے رک گئی، اس کا سانس حلق میں پھنس کے کیوں رہ گیا تھا؟ اس نے نظریں بچانے کی کوشش کیوں کی تھی؟ کیوں اس کا جی چاہا وہ ہوا میں تحلیل ہو جائے اور کسی کو نظر نہ آئے؟ اس کے پاس اور بہت سے سوالوں کی طرح ان سوالوں کا بھی جواب نہیں تھا، مگر وہ دیکھی جا چکی تھی، جائے فرار تھی نہ امکان۔ وہ اوپر والے شیلف میں ایک ترتیب سے لگے کھلونوں کو کھوجتے چونکا، لمحے بھر کے لیے اس کو اور ساتھ کھڑی بچی کو بغور دیکھا۔ تو آپ ہیں؟ کسی جوابی تائید کے بغیر اس نے نظریں دوبارہ شیلف پر ٹکا دیں۔ آپ کی ہمزاد چھوٹی ہو گئی ہیں یا تبدیل ہو گئی ہیں؟ اضافی ہو گئی، اس نے آہستگی سے کہا۔ وہ مسکرانے کے بجائے مزید سنجیدہ ہو گیا۔ باقی کے ہمزاد کیسے ہیں؟ رضا، عثمان، سرعباس، کریم بھی، اور یہ آپ عموماً حالت سزا میں کیوں پائی جاتی ہیں؟ ایک کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے
آپ نے تو شاید سزا کے ڈر سے آنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کی زبان سے پھسل گیا تھا، وہ پکڑتی رہ گئی اور جملہ ہوا ہوا۔ میں تو سزاؤں کا منتظر ہوتا ہوں، مگر لگتا ہے منصفی کرنے والے جاتے رہے اور یوں بھی لاہور آنا ہی نہیں ہوا۔ رضا نے بتایا تھا وہ ان دنوں یہاں نہیں ہوگا۔ رہا آپ لوگوں کی طرف آنا تو مجھے کریم بھی کے چمٹے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ابھی آپ نے کہا آپ سزاؤں کے منتظر رہتے ہیں۔ ایسا کہا تھا؟ چلیے آپ سنائیے سزا۔ مجھ سے تو اچھی منصفی ہوتی ہی نہیں، گویا جتنی بھی سزا آپ تجویز کریں گی اس سے آپ کی تسلی نہیں ہوگی۔ کیا بنا آپ کی پی ایچ ڈی کا؟ نہیں ہوگی۔ رنج ہے کہ جاتا رہا؟ ہے، اس نے متانت سے کہا۔ گویا زندگی بھر کا روگ ہے، اس روگ کو پالنے کے سوا کچھ اور بھی کر کے دیکھیے۔ یہ میری بہن ہے تنویر، وہ اتنی سی دیر میں خریداری کو نمٹا آئی تھی یا بدحواسی میں خریداری کا ارادہ پھر سے ترک کر کے بیٹھی تھی؟ کاؤنٹر پر کھڑے بے ضرر سے لڑکے کو وہ شخص سے پلٹ کر دیکھتی بے ساختگی میں فاروق سے ہی ٹکرائی تھی۔ تھیلے سینے سے لگائے اپنے سے ٹکرا جانے والے کو جانچ پرکھ کرتی نگاہوں سے سر سے پاؤں تک گھورا، اس توجہ سے کہ سلام کا جواب کہیں درمیان میں ہی رہ گیا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ اسے حیرت ہوئی، وہ کسی سے رسان سے بھی بات کر سکتا تھا۔ تھینک یو، اس نے رکھائی سے کہا۔ چلو ابیر۔ ابیر کو اچھا لگا، چلو کچھ تو اس کے ماضی میں سے سلامت رہ گیا تھا۔ اس نے ایک اجنبی کو دیکھا اور حسب عادت رد کر دیا تھا۔ ایک ڈول اور کپڑوں کا بل ادا کرتے اس نے پھر پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ ابھی اس کی بہن تمتمائے چہرے کے ساتھ اس سے فرصت سے محو گفتگو تھی، جو سب بھلا کر شیلف میں لگی چیزوں کی طرف متوجہ تھا۔ کون تھا؟ اس نے نسبتاً بلند آواز سے پوچھا تھا۔ رضا کا دوست ہے۔ رضا کا دوست؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ ہاں، تمہارے جانے کے بعد گروپ میں آیا ہے، ابیر نے جواباً اپنی آواز دھیمی کر لی تھی۔ وہ بہت دور نہیں تھا۔ گروپ میں؟ اس کا شک پڑ گیا۔ تم سب لوگ جانتے بھی ہو ٹھیک سے؟ مجھے جمال نے خود بتایا تھا۔ میرے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں، تم لوگ کسی کا اعتبار بھی تو نہیں کرتے۔ میں نے اس کو بہت دفعہ دیکھا ہے، یہ ہمارے گھر کے آس پاس منڈلاتا رہتا ہے۔ تنویر کی آنکھیں متحرک تھیں، بڑی تیزی سے دکان میں چاروں طرف دیکھتے اس نے جھپٹ کر بیٹی کو اٹھایا، ابیر کا بازو مضبوطی سے گھسیٹا اور دروازے کی طرف دوڑی۔ ابیر کی آنکھیں نم ہو گئیں، اس دیوانگی میں بھی وہ ابیر کی حفاظت کرنا نہیں بھولی تھی۔ 3 مختلف رنگوں کے کاغذات کرینہ سے فائل میں ٹیگ ہوئے اس کے سامنے دھرے تھے۔ یہ کاغذات کم زندگی کا ایک موڑ زیادہ تھے۔ یہاں سے زندگی ایک نئی سرنگ میں داخل ہوتی ہے، چمک چمک کرتی دھواں اڑاتی، کون جانے اس تاریک سرنگ کے اس طرف روشنی کی کوئی لہر بھی ہے یا وہ وہاں سے نکل کر کسی ایک اور سرنگ میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس نے دستخط کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر اس پرنٹڈ میٹیریل کی طرف دیکھا۔ سرسری پڑھتے اور اچٹتی نظر ڈالتے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اس کے منتظر تھیں۔ وہ اتنی وہمی طبیعت کی تو نہیں تھی، لیکن جس دن سے وہ پروانہ اسے موصول ہوا تھا اور اسے معلوم ہوا کہ وہ اس آسامی پر رکھ لی گئی ہے، اس کی طبیعت سے شک کا مادہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ ایسی سہولت سے تو عہدے اقتدار تقسیم نہیں ہوتے، یا ہوتے ہیں؟ کیا تھا اس معاہدہ میں؟ کروں یا نہ کروں سے پہلے اس نے ایک نظر اس مشکوک دستاویز پر ڈالی۔ لیبر لا کے تقاضے پورے کرنے کے لیے عام سی مقررہ شرائط جیسے ہر کمپنی کے عہد نامے میں لکھی ہوتی ہے، اور جن سے بچنے کے لیے کمپنی کے پاس بڑے بڑے حربے ہوتے ہیں۔ 1 ماہ کے نوٹس پر آپ کو کوئی وجہ بتائے بغیر جواب دیا جا سکتا ہے۔ آپ خود فیکٹری چھوڑنا چاہیں تو کمپنی کو 1 ماہ کا نوٹس دیں گے، بصورت دیگر 1 ماہ کی تنخواہ کمپنی کے کھاتے میں جمع کرانی ہوگی۔ ارے واہ، کمپنی نے زندگی کو صرف 1 ماہ میں محدود کر دیا ہے۔ اگر غلط فیصلوں کی تدارک کے لیے صرف 1 ماہ کی مدت مخصوص کر دی جائے تو زندگی کتنی سہولت ہو جائے گی۔ یہ آسامی اس وقت تک عارضی بنیادوں پر سمجھی جائے گی جب تک بورڈ آف گورنرز اس کی منظوری نہ دے دے۔ کوئی ایسی مشکوک چیز تو نہیں، کچھ ڈھکا چھپا بھی نہیں؟ اس نے دستخط کے لیے بنے مستطیل شکل کے بلاک میں پین کی نوک رکھنے سے پہلے کنکھیوں سے دیکھا۔ پروین وصایہ اس کے سر پر کرامن کاتبین کی طرح مسلط کر دی گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس کی طرف براہ راست دیکھتے، اس کی آنکھوں میں جھانکتے اسے خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ آنکھیں جن میں ایک مستقل دکھ ٹھہر گیا تھا، جس کے لہجوں اور جملوں سے حملہ آور کسی تندی جھلکتی تھی، جیسے اسے کوئی مستقل لال کپڑا دکھاتا رہتا ہو۔ جاب میں وہ اس کے وار سہتی رہے گی کیا؟ وہ اس کے سر پر کھڑی تھی کہ وہ پین کو حرکت دے تو فائل اس سے جھپٹ لے، کم از کم اسے تو ایسا ہی لگا۔ سفید کاغذ ابیر کے حوالے ہونا تھا، گلابی آفس ریکارڈ میں شامل ہوگا، اور اس نیلے کو بھی بہرکیف کہیں پہنچنا ہوگا، اور اگر کہیں نہیں پہنچا تو پروین وصایہ کو جو کھمبے کی طرح ساکت اس کی کرسی کے بازو سے قریب تر کھڑی تھی، جانے کب اس کا ضبط جواب دے جائے اور کب وہ اس پر حملہ آور ہو جائے۔ پھر جیسے کسی حتمی نتیجہ پر پہنچ کر اس نے پین گھسیٹا۔
ابیر عباس پہلا صفحہ پلٹ کر دوسرے اور تیسرے تک جاتے وہ خود کو مکمل طور پر آمادہ کر چکی تھی۔ اس سے شاندار پیکج دنیا میں اور کیا ہوگا؟ اہم کانہ فیصلوں کی 20-30 روز میں مکمل واپسی کی ضمانت۔ پروین وسائے نے فائل اس کے ہاتھ سے لے کر سینے سے لگا لی۔ اس کا خیال تھا وہ فائل بند کرنے سے قبل ایک نظر دستخط شدہ کاغذات پر ضرور ڈالے گی، لیکن وہ شاید لاپرواہ کیئر ٹیکر تھی۔ اس نے فائل کے مندرجات پر غور کیا، نہ دستخط کرنے والی کی گومگو اور الجھن بھری کشمکش سے اس کو کوئی دلچسپی تھی۔ آئیے میں آپ کو آپ کی سیٹ تک پہنچا دوں۔ باوجود اپنے لہجے کے مشینی پن کے پلٹتے ہی وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر چلتے جیسے معدب بھی ہو گئی تھی۔ ان 2 لفظوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح گھسیٹ کر گویا اس کا مقام تبدیل ہو گیا تھا۔ روبوٹ کی طرح حرکت کرتے اس یقین کے ساتھ کہ معمول کو اس کی پیروی کرنی ہی ہوگی، وہ ایک طویل راہداری سے گزرتی آبنوسی ریلنگ پر اپنے سفید برف سے ہاتھوں کے سہارے بل کھاتی سنگ مرمر کی چمکتی سیڑھیاں میں کان کی انداز میں چڑھتی جا رہی تھی، جیسے اپنے پیچھے آنے والے کی رسی اس کے ہاتھ میں ہو۔ راہداری میں کھلنے والے مختلف دروازوں میں سے جہاں ایک ورک سٹیشن میں بہت سے لوگ اپنے اپنے کاموں اور اپنے اپنے کمپیوٹروں میں سر گھسائے بیٹھے تھے، وہ اس کے ساتھ داخل ہوئی۔ ابیر نے ایک نظر مجمع پر ڈالی۔ پتہ نہیں یہ لوگ کیا کیا کام کرنا جانتے ہوں گے۔ اس کو البتہ کمپیوٹر اپنی ضرورت سے ایک لفظ بھی زائد نہیں آتا تھا، اور اس کی ضرورت MS ورڈز ابا کی کتاب سے آگے بہت دور تک جاتی بھی نہیں تھی۔ زین شپ کے ورک سٹیشن کے خالی حصہ میں بچھی ایک کرسی پر بیٹھے مانیٹر جیسے اس شخص کو ابیر نے پہچانا کہ جس کی طرف پروین وسائے کا رخ تھا۔ وہ ناآشنا بندوں میں اجنبی کی طرح قدم دھرتی خود کو کس قدر نامانوس سا محسوس کر رہی تھی۔ اجنبی چہرے جن میں مانیٹر کا چہرہ قدرے مانوس تھا، جس کے بال کندھوں تک جھولتے تھے۔ اگر وہ ان بالوں کو ربڑ بینڈ میں کس لے تو کس قدر مسخرہ لگے گا۔ ہمیشہ کی طرح بے تکی جگہ پر اس کو ایک بے تکا خیال سوجا تھا۔ ان کا نام اکبر اعظم ہے، یہ آپ کو کام سمجھائیں گے۔ اس نے دستخط شدہ فائل اکبر اعظم کے سامنے میز پر رکھتے اسی خشک لہجے میں کہا جو روز اول بھی اس کا وتیرہ تھا۔ اس کا اپنا کام صرف راستہ دکھانا تھا۔ وہ شاید یہاں حضرت خضر کی پوسٹ پر فائز تھی، منزل پر پہنچا کر پلٹ جاتی تھی۔ اکبر اعظم احتراماً کھڑے ہوئے تھے، حالانکہ اس کا خیال تھا وہ کھڑا ہونا نہیں جانتا۔ اس نے ایڈریس کی پرچی بھی اپنی جگہ سے 1 انچ حرکت کیے بغیر پکڑی تھی۔ یقیناً یہ وہی تھا۔ دفتری اوقات میں آفس سے بھاگ کر درخت کے نیچے فلسفی کی طرح کسی کھوج میں گم بیٹھا دھوپ تاپ رہا تھا، حالانکہ دھوپ میں تاپنے والی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس نے مسکرانے میں پہل کی۔ مجھے ٹھیک سے نہیں معلوم مجھے یہاں کیا کرنا ہوگا۔ وہ اس وقت تک چپ رہا جب تک وہ اس کے مقابل سیٹ سنبھال کر بیٹھ نہیں گئی۔ مجھے بتایا گیا ہے آپ کسی پروجیکٹ پر کام کریں گی، کیا یہ آپ کو نہیں بتایا؟ ہمارا مرکزی کام فیکٹری میں ہوتا ہے، کچھ ہیڈ آفس میں بھی، لیکن کام کی نوعیت اور اس کی تفصیلات آپ کو سر ہی بتائیں گے۔ وہ بے توجہی سے بات کرتا بظاہر اس کو بہت اہمیت دینے پر آمادہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس کی یہاں آمد ایک سفارشی کی سی تھی، اور سفارشی کو عام طور پر حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور بے شک ان سے ڈرا بھی جاتا ہے، کیونکہ وہ عموماً صاحب کے چمچے ہوتے ہیں۔ خوف کم اور حقارت زیادہ، دونوں اکبر اعظم کی آنکھوں سے جھلک رہے تھے۔ وہ میٹر آف فیکٹ قسم کے انداز میں اس کی فائل کھول کر بیٹھ رہا۔ اس کو اس کے ذہن میں اٹھتے سوالات اور وسوسوں سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ آپ کتنی دیر کسی شخص کے روبرو بیٹھ کر مسکرا سکتے ہیں جب اس کا اپنا ایسا کوئی ارادہ بھی نہ ہو؟ کیا آپ آنے جانے کے لیے آفس کی کنوینس استعمال کریں گی؟ اگر ایسا ہے تو آپ کی پے سے ماہانہ کٹوتی ہوگی۔ اگر آپ کی ڈیوٹی فیکٹری میں لگتی ہے تو وین آپ کو یہاں سے فری فیکٹری تک لے جائے گی۔ اگر اپنی کنوینس استعمال کریں گی تو آپ کو کوپن دے دیے جائیں گے جہاں سے آپ اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلوا سکیں گی۔ کمپنی آپ کو ایک موبائل فون دے گی۔ ہاؤس رینٹ آپ کی پے میں شامل ہے۔ اولڈ ایج بینیفٹ کے لیے آپ کی سیلری سے کٹوتی ہوگی۔ خدایا، اس نے گھبرا کر سوچا، ایسی مشکل تقریر اس نے کیسے فرفر یاد کر رکھی تھی۔ مہینے کے آخر میں پے ملتی ہے یا سب کٹ جاتی ہے؟ نہایت سنجیدگی سے سوال کرتی اس نئی رنگروٹ کی طرف اس نے جواباً اسی سنجیدگی سے دیکھا۔ یہاں پے ڈے یکم کو ہوتا ہے، مہینے کی آخر میں کوئی تنخواہ نہیں ملتی، وہ بھی آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی۔ اوہ ہو، اس نے سوچا، تو مسخریاں بھی ہوں گی۔ اس نے ایک نظر پلٹ کر اپنے کولیگز کو کام میں مگن دیکھا، کیا کیا ہوگا اور کیا کیا نہیں۔ سرے دست اس کو ان ساری گتھیوں سے کوئی خاص رغبت دکھائی بھی نہیں دیتی تھی۔ میں ان سب لوگوں سے اپنا تعارف کروا سکتی ہوں؟ وہ 2 قدم چلتی جیسے اجازت کی منتظر ٹھہر گئی۔ ضرور، اس نے سنجیدگی سے کہا، اگر اس سے کوئی فرق پڑتا ہے تو۔ اوہو، تو اکبر اعظم تھوڑے تھوڑے دیو جانس کلبی کی طرح کنوتی واقع ہوئے ہیں۔ بے تکا مسخرہ پن شاید ان پر زیب بھی نہیں دے گا، ان کا کنوتی ہونا ہی درست ہے۔
وہ جب اپنا نام بتا رہی تھی اور ان سب کے نام سن رہی تھی تو اس نے سوچا، واقعی دیو جانس ٹھیک کہتا تھا، اس سے کیا فرق پڑا، اتنی سی دیر میں تو صرف نام بتائے جا سکے ہیں جن میں سے بیشتر اگلے لمحے بھول جاتے ہیں۔ وہ زید ہوں یا عمر بکر، لوگوں کو جاننے کے لیے عمریں درکار ہوتی ہیں، بسا اوقات تو عمر بھی رائے گاں ہی جاتی ہے۔ انسان کمپیوٹر سے زیادہ پیچیدہ مشین ہے، وہ جس پر ان کی انگلیاں بڑی روانی سے دوڑتی تھیں۔ آپ کی ملاقات ہمارے مغل اعظم سے بھی ہوئی؟ کسی لڑکی نے شرارت سے اکبر کی طرف دیکھا۔ ہم سب ان کو احتراماً مغل اعظم کہتے ہیں، گو انہوں نے کبھی ہمیں مدھو بالا کا حال نہیں بتایا۔ یہاں سے وہاں تک ہنسی کی ایک لہر دوڑی تھی، وہ چاہنے کے باوجود ہنسی میں ان کا ساتھ نہیں دے سکی۔ عجیب بات ہے کہ تاریخ سے ہمارا تعارف فلمی حوالوں سے ہی رہ گیا ہے، گو خود ہم سے کبھی ایسی فلمیں نہیں بنائی گئیں جنہیں ہم بطور ثبوت پیش کر سکیں، سو وہ جو بنا دیتے ہیں اسی کو تاریخ سمجھ کر اعتبار کر لیتے ہیں۔ پتہ نہیں ہم نے اپنا اعتبار کب کھو دیا تھا اور کس قدر کھو دیا کہ دشمنوں پر یقین کرنے لگے۔ مغل اعظم اپنے نام کے ساتھ یہ پک لگی دیکھنے کے شاید عادی تھے، وہ نہ چونکے نہ انہوں نے کوئی وضاحت پیش کرنا ضروری سمجھا۔ ہاں البتہ بہت دیر وہ اس کو کام کرتے ہوں کے سر پہ سوار برداشت نہیں کر سکے۔ کون جانے وہ خود بھی کوئی کام کرتے ہیں یا اسکول مانیٹر کی طرح صرف سوٹی سے ہانکنے کی تنخواہ لیتے ہیں۔ اس کا خیال تھا نوکری کا پہلا دن شاید پکنک ہوتا ہے، اس میں صرف ہنسا بولا جاتا ہے یا حد سے حد لوگوں کو پڑھا جاتا ہے۔ دنیا بھانت بھانت کے لوگوں سے بھری پڑی ہے، کون جانے ہر ایک چہرہ جو سنجیدگی سے اپنے کام میں جتا ہے اپنے اندر کیسے کیسے اجنبی دیسوں کی کہانیاں چھپائے بیٹھا ہو۔ علم تو یہ بھی غیر دلچسپ نہیں، کام کا طریقہ تو آتے آتے ہی آئے گا۔ کبھی کبھی کس شدت سے جی چاہتا ہے بند کتاب جیسے لوگوں کو پڑھا جائے، لفظ لفظ، سطر سطر، لیکن اس کو پتہ بھی نہیں چلا اور مانیٹر اس کو ہانک کر اس کی سیٹ کی طرف لے بھی چلا۔ دنیا کو سمجھنے کی اس کی حسرت دل ہی میں رہ گئی۔ اسی گیلری کے اندر کھلنے والے ایسے ہی ایک اور کمرے میں کب سے ایک خالی کرسی جیسے کسی کے بیٹھنے کی منتظر تھی۔ ایک ہی میز کو درمیان میں نصب شیشے کی بلائنڈ سے الگ کر دیا گیا تھا۔ میز کے دوسری طرف شیشے کے عقب میں بیٹھے شخص نے سرسری مسکراہٹ سے اس کا خیر مقدم کیا۔ وہ اپنے کام میں بے حد مگن تھا، سو یہ کرسی اس لیے رکھی تھی کہ وہ آئے اور اس پر بیٹھے۔ آج سے آپ اس سیٹ پر کام کریں گی۔ اکبر زیادہ دیر رکا نہیں، شاید اسے ہر وقت ہر جگہ کسی نہ کسی کام پہ موجود ہونا ہوتا تھا، چاہے وہ درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر سیل فون کے بٹنوں سے کھیلنا ہی کیوں نہ ہو۔ عبیر کو اچانک وسوسوں نے آ گھیرا، جانے اس سیٹ پر اتنے بہت سے اجنبی چہروں کے درمیان اور کتنی دیر تک کام کر پائے گی۔ کیا ہی اچھا ہو اگر دائیں ہاتھ بیٹھی لڑکی کا نام حمیرہ ہو، یا کاش سامنے بیٹھا شخص اسی سرسری مسکراہٹ سے اپنا تعارف کرائے تو کہے خاکسار کو اعجاز کہتے ہیں۔ چہرے اجنبی ہوں گے، نام تو مانوس ہوں کم از کم۔ آپ نے آج ہی جوائن کیا ہے؟ وہی غیر اہم سوال، وہی بے معنی لفظ۔ جی میرا نام عبیر عباس ہے، اس نے رسم نبھانے میں ساتھ دیا۔ میرا نام کیسر ہے۔ گلے میں لٹکے ڈاگ ٹیگ کو درست کرتے ہوئے وہ پھر سے کام میں مصروف ہو گیا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اس کو احساس ہوا ہر مانگی ہوئی دعا پوری ہو جائے تو خوشی سے زیادہ دکھ ہونے لگتا ہے۔ وہ اس کو کہے تو کیا کہے، اور تم اگر کیسر ہو بھی تو وہ کیسر نہیں ہو سکتے۔ تم نے کبھی ہر آنے جانے والے سے کہا یہ عبیر عباس ہیں، پردیسی انہوں نے لکھا تھا، اپنی دوست پر فخر کا ناقابل بیان۔ کبھی تم نے حق کی آواز بلند کرنے کے لیے ناحق تشدد سہا، تم نے جلوس نکالے، ظالموں کو ہٹانے کے لیے کوئی معمولی سی جد و جہد بھی کی؟ کبھی تمہارے ابا خوفزدہ ہو کر تمہیں چھپاتے پھرے؟ تم شاید سیدھی لکیر پر سیدھا سیدھا چلنے کے قائل ہو۔ یہ فائل ہے، اسے ایک نظر دیکھ لیں۔ پروین وسایہ پھر اس کے سر پہ کھڑی تھی۔ 3 بجے آپ کی سلمان صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے۔ وہ ماضی میں تاریخ وار چہل قدمی کرتی پھر اس کرسی پر پٹکی گئی تھی۔ کون سلمان صاحب؟ اس نے بھویں اچکا کر قدرے بیزاری سے پوچھا۔ ایم ڈی۔ اوہ، اس کے منہ سے ایک بامعنی سی آواز پھسلی۔ حد ہے لا علمی کی، اس میں جو کچھ درج تھا اس کو محفوظ ماضی سے ایک جھٹکے سے اس حال میں لے آیا جہاں دائیں طرف حمیرہ نہیں بیٹھی تھی۔ خاکسار کو اعجاز کہتے ہیں بھی نہیں تھا، اور تو اور کیسر ہو کر بھی نہیں تھا۔ یہ دنیا ہے، اس کو بچوں کی طرح اسکول میں پہلے دن اپنی ماما کو یاد کر کے بسورنا اچھا بھی نہیں لگا، لیکن وہ بے اختیار تھی۔ پروین وسایہ جا چکی تھی۔ اس نے ایک نظر سامنے بیٹھے شخص پر ڈالی جو اب پہلے سے بھی زیادہ اجنبی دکھتا تھا۔ اس سائز کی کتاب پڑھنے کے لیے تو مجھے عموماً پوری رات چاہیے ہوتی ہے۔ کیا ہے اس فائل میں جو ان مختصر گھنٹوں میں پڑھا جا سکتا ہے؟ مس پروین نے کہا ہے ایک نظر دیکھ لے، پڑھنے کو نہیں کہا۔ اجازت ملے تو پڑھنے کے لیے گھر لے جائیے گا۔ ہم یہاں اصل میں کچھ ریسرچ پیپر بھی پبلش کرتے ہیں۔ زیادہ تر ریسرچ یا لیکچر ہماری فیکٹری سے متعلق ہوتے ہیں۔
لیکن چونکہ موضوعات لامحدود ہیں لہٰذا کبھی کبھی ہماری ریسرچ اسٹوڈنٹس ریفرنس کے لیے بھی لے جاتے ہیں۔ مفت؟ اس نے مروبیت سے پوچھا۔ پتہ نہیں، لیکن مفت کا لفظ بزنس میں نہیں ہوتا۔ میرا تعلق چونکہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ سے ہے اس لیے مجھے پتہ ہے کہ ایک ریسرچ پیپر پر کل ملا کر جو لاگت آتی ہے وہ کسی کو مفت میں بانٹنے کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اس کے پاس اس نئی لڑکی کے لیے بس اتنا ہی وقت فالتو تھا، وہ پھر اپنی ایکسل کی سیٹ میں محو ہو گیا۔ زندگی شاید اسی طرح پہلو بدلتی ہے، اس کو اب اس نئے ڈھب کے ساتھ بھاگنا پڑے گا ورنہ زمانہ اسے چھوڑ کر کہیں کا کہیں نکل جائے گا۔ اور کیا اس سے فرق پڑے گا؟ عثمان حمیرہ رضا کے ساتھ گزرا اچھا وقت بھی کائی زدہ ہو گیا تھا۔ عثمان کو ایک گمبھیر چپ نے گھیر لیا تھا۔ لوگ اس سے اس اداسی بھری خاموشی کی وجہ پوچھتے بھی ہچکچاتے تھے۔ بعض حقیقتوں سے ہم جان بوجھ کر آنکھیں چرا لیتے ہیں، اور جب آپ جانتے بھی ہوں تو وجہ معلوم کرنا محض ایک سوال ہی رہ جاتا ہے۔ وجہ تھی ہی کیا؟ وہی ایک لڑکی جو ان کے درمیان تھی تو ان کے بیچ اس کی کوئی جگہ نہیں بنتی تھی، پر جب نکل گئی تو ایک خلا چھوڑ گئی۔ یوں دیکھا جائے تو وہ عثمان کو بھی کوئی خاص زور و شور سے پسند نہیں تھی، لیکن ہر انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ اس سے ٹوٹ کر عشق کیا جائے، پھر وہ اس کو اپنا حق سمجھ کر قانون کا درجہ دینے لگتا ہے۔ یوں اس کے خالی پن کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ لڑکی جس کا رول اس ڈرامے میں عشق کرنا تھا اب منظر سے غائب ہے۔ عشق شاید اب بھی کرتی ہو یا شاید کبھی کیا ہی نہ ہو، محض اپنے وقت پر اپنا پارٹ ادا کیا اور اسٹیج چھوڑ کر چلی گئی۔ مگر یہ فائل اگر ایسی بیہودہ منطقوں اور فلسفوں میں الجھی رہی تو اس فائل میں لکھے الفاظ اس کے پلے ویسے بھی نہیں پڑیں گے۔ وہ تو یوں بھی چونچال طبیعت تھا ہی نہیں، اس کے سر سے ماضی ہٹ کر فائل سے جڑتے نظر آنے کے امکان دکھائی نہیں دیتے تھے۔ لیکن جب آپائی کی سالگرہ سے وہ اتنے بہت سے لوگوں کے سامنے اپنا حتمی فیصلہ سنا کر اٹھی تو اس نے صرف عثمان کو ہی نہیں دھتکارا تھا، اس کو ناپسند کرنے والے سب لوگوں کو ایک ٹھوکر سے اڑا آئی تھی۔ کتنی مدت وہ سب ایک دوسرے کی نظروں میں چور بنے رہے؟ کیا حرج تھا اگر وہ اسے کھلے دل سے قبول کر لیتے؟ عثمان کو بھی کسی سے کوئی گلہ نہیں تھا، نہ اس سے نہ گروپ سے۔ وہ ہنسی مذاق بھول کر پھر گھر کا سب سے بڑا اور ذمہ دار لڑکا بن گیا تھا۔ ایک بہن کا گھر اجڑ گیا ہے، دوسری بہن بیاہنی ہے، بہنوں کے بارے میں بس اس سے آگے سوچ رک جاتی ہے۔ ایم اے پی ایچ ڈی کرے، افلاطونی فلسفے بگھارے، ساری دنیا الٹ پلٹ کر رکھ دے، بس اس کے بعد واپس آئیں اپنا گھر بسائیں، توے سے پھولی ہوئی گول روٹی اتار کر اتراتی پھریں۔ تنویر کی واپسی ذمہ داری کے اس باب میں کہیں درج نہیں تھی، وہ حادثاتاً پیش آ گئی تھی، اور یہ حادثہ ایسا نہیں تھا جسے ورق پلٹنے کے ساتھ بھلا دیا جائے۔ گھر کی فضا مستقل طور پر بوجھل اور سیلن زدہ ہو گئی تھی۔ ہر شخص اپنی اپنی جگہ اپنے آپ کو اس حادثے کا ذمہ دار سمجھنے پر تلا بیٹھا تھا، حالانکہ حادثوں کا ذمہ دار کوئی نہیں ہوتا، وہ خود پیش آ جاتے ہیں اچانک۔ رضا ہمیشہ کی طرح مصروف تھا لیکن اس کے چکر کم ہو گئے تھے۔ وہ جب آتا ابا سے خلا فائل کرنے کے لیے اصرار کرتا یا جمال کو مجبور کرتا کہ اس کو کسی انجام تک پہنچاؤ۔ آج ابھی ابھی گھر میں قدم رکھتے ہی ایک بوجھل اور تکا دینے والی اکتاہٹ کا احساس گھیر لیتا ہے۔ حمیرہ اپنے ایم فل کے لیے پھر سے یونیورسٹی کے ہنگاموں میں الجھ گئی تھی، ان سڑکوں اور جگہوں پر جہاں وہ کبھی اس کے بغیر نہیں گزری تھی۔ تنہا پھرنا اس کو چبھتا تھا۔ سریا ٹھیک کہتی تھی، غار میں سوئے ہوئے لوگ متروک سکوں کے مالک، بار بار اس کے بے تکے میسج آتے تھے۔ لڑکیوں کی کینٹین میں باجیاں درس دے رہی ہیں، جن سیڑھیوں پر ہم بیٹھتے تھے وہاں اور لوگ آ کر بیٹھ گئے ہیں، کوئی پوچھے سیڑھیاں تم نے مول خریدی تھیں؟ سر فیصل کے ارد گرد بالکل ہمارے ہی جیسا ایک اور گروپ نظر آتا ہے جو ان کو بھی انقلاب کا درس دیتے پھرتے ہیں۔ کیا کوئی انقلاب آئے گا؟ جو کام ان سے نہیں ہوا ہم پر ڈال رہے ہیں۔ آج صبح بھی اس نے پوچھا تھا، تم نے سارا حق کے ساتھ کام کرنا پسند کیوں نہیں کیا؟ وہ تمہیں رکھنے کی کتنی خواہش مند تھی، جن اجنبی لوگوں کے درمیان جا کر بیٹھ گئی ہو وہ پتہ نہیں تمہیں راز بھی آتے ہیں یا نہیں۔ لنچ ٹائم میں لوگوں کی گپ شپ ایک بناہٹ کی طرح حال میں ہر طرف پھیلی تھی۔ لوگ اپنی سیٹوں سے اٹھ آئے تھے لیکن ان کی زبان اس روانی سے وہی الفاظ عطا کرتی جا رہی تھی۔ توڑی، بھوسا، سپلائی، ابھی اس کو اس قدر آگاہی نہیں ہوئی تھی۔ کاغذ کی کمپنی کو بھوسا توڑی کا کیا کرنا ہوتا ہے؟ ابھی تو اس کی اپنی فائل سے بھی معمولی سی بھی شناسائی نہیں ہوئی تھی۔ اس کا اٹھنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن لوگوں کا خیال تھا وہ نئی آئی ہے اور بہت کام کر کے افسران بالا کی نظروں میں وہی نمبر بنانے کی کوشش۔ اس نے اڑتا اڑتا سنا، کچھ نئے واقف اس کو یوں بھوکا پیاسا کام میں جدا برداشت نہ کر سکے۔ آخر اس کو فائل بند کر کے گروہ کے ساتھ ایک ریلے میں نکلنا ہی پڑا۔ اپنی پلیٹ پکڑے کیو میں لگے اس نے شیشے کی الماریوں میں بند بھاپ اڑاتے رنگ برنگے کھانوں کی طرف دیکھا۔ پلاسٹک کے بے رنگ دستانے چڑھا کے پھرتیلے بٹلر کیو میں آنے والوں کو ان کی مرضی سے
तबाक में से चमचा भर भर कर प्लेटों में ढेर लगा रहे थे। आलू कीमा। वो जब कतार से गुजरती प्लेट हाथ में थामे शीशे की अलमारी के पास रुकी तो कतार में उससे आगे खड़े शख्स ने जो कहा था उसने मनोअन दोहराया। उन्हीं चाबकदस्त हाथों ने चमचा उसकी प्लेट पर बजाया। उसी प्लेट के एक कोने में 4 परतों में तय हुई एक रोटी से गंदम की सूंधी महक उठ रही थी। तो ये है वो चीज़ जिसके लिए अमूमन रोज़गार कमाया जाता है, 1 प्लेट सालन और 1 रोटी। बैठने के लिए कोई जगह चुनने से कबल उसने डाइनिंग हॉल में यहाँ से वहाँ तक एक नज़र घुमाई। लोग गिरोहों की शक्ल में अपने मानूस लोगों के साथ मिल बैठे थे और बहसें कर रहे थे। उसको अपना अजनबी वजूद जैसे उनके दरमियान ठूंसा हुआ महसूस हुआ। उसको कहाँ बैठना चाहिए, वो तो किसी से मानूस नहीं थी। किसी सबब के बगैर वो अपनी प्लेट थामे मुगले आज़म की मेज़ की तरफ चली। सब कतई अजनबी चेहरों में वो ज़रा कम अजनबी चेहरा था और एक आज के दिन में कई बार उसका नाम दोहराया गया था। इस हिसाब से शनासाई में वही सबसे सीनियर था। नाकाबिले बर्दाश्त तो नहीं हमारा ऑफिस। उसको अपनी तरफ आता देखकर उसने दुनियादारी निभाई। मलकियत के इस एहसास में चीज़ों से अपनाइयत के अलावा कब्ज़ा का जज्बा कहीं ढका छुपा होता है। वो शायद कभी किसी जगह को हमारा ना कह सके जहाँ उसके सब साथी मलकियत में इश्तराक ना रखते हों। फ़िलहाल तो मेरा वास्ता सिर्फ एक फ़ाइल से पड़ा है और वो इतनी नाकाबिले बर्दाश्त नहीं। उसने प्लेट मेज़ पर रखते हुए कहा। कब से हैं आप यहाँ? ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। मैं असल में बुनियादी तौर पर मुसाफिर हूँ। किसी एक जगह टिक कर काम किया ना दिल लगाया। यूँ ही घूमते फिरते इस तरफ आ निकला था। कौन जाने कब बोरिया बिस्तर संभालूं और कहाँ जा रुकूं। यानी जब आपका ऑफिस आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा आप निकल जाएंगे। उसने दही की प्याली के ऊपर एक तवातर से नमकदानी छिड़काते ज़रा ठहर के उसकी तरफ देखा। कुछ था उसके अंदाज में जो बहुत मानूस था। छोटा था तो वालिद साहब के साथ शहर शहर घूमता था। मुझसे ज़्यादा स्कूल शायद ही किसी ने बदले होंगे। अभी मुश्किल से मेरी किसी से दोस्ती होती तो स्कूल बदल जाता। उस इब्तदाई ज़िंदगी की तरबियत ने यह सिखाया कि मुझे इंसानों की परख आ गई। दूसरे जहाँ दिल लगने लगे उसको छोड़ देने का हौसला सिखा दिया। आप जानती हैं जिस जगह से मोहब्बतों से छोड़ना कितना मुश्किल होता है। सो मैंने ये रोग ही नहीं पाला। मैं सीधा साधा देहाती उम्र भर शहर में मिसफिट रहा और जब पलट कर अपने गांव वापस आया तो देखा मेरा गांव मुझे नहीं कबूलता। वो मुझे शहरी समझता है। उम्र शहर में गुजार कर मैंने अपने अंदर के पेंडू से कहा, खबरदार खुद को मरने मत देना। भैंसों की पीठ पर बैठकर उनके सींग पकड़कर सवारी करने में जो मज़ा है वो मर्सिडीज़ चलाने में कहाँ। लेकिन मैं वो भैंस वहीं जोहड़ में छोड़कर उन पक्की सड़कों पर बसने वाले मतलब परस्त लोगों को जानने आ गया। जाने कब फिर वापस चला जाऊं। मुझे तो शहर कबूलते हैं ना गांव। यहाँ आने से पहले कहाँ काम करते थे आप? इतने लंबे तारुफ के बाद उसने भी पूछना ज़रूरी समझा। यहाँ आने से पहले बेरोज़गार था। और आखिरी बेरोज़गारी से पहले कहाँ थे? औरत फ्रंट। हैं? वो ज़रा देर को सटपटा गई। अजीब नाम है ना, बस इसीलिए मैंने मुलाजमत छोड़ दी। औरत फ्रंट में भला मर्द का क्या काम? आप सारा हक की एनजीओ की बात कर रहे हैं तो आप उनको जानती हैं। उनको कौन नहीं जानता। किसी वजह के बगैर उसको फिर एक बेनाम सी उदासी ने घेर लिया। हालांकि कुछ ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा जब ये नाम पहली दफ़ा सुनकर उसने कैसर और हुमैरा से पूछा था, कौन सारा हक? वो दोस्त हैं आपकी या आपको उनके साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ? सवाल रवादारी में किया लगता था लेकिन उसको शक गुजरा। सवाल उसके लिए भी इतना गैर अहम नहीं जितना उसने साबित करने की कोशिश की थी। वो कुछ देर चुप रही। लम्हों में ही उसे एक खरी झलंगा चारपाई पर सफ़ेद चादर ओढ़े खामोश पड़ी एक जर्द रूह लाश याद आ गई। जख्मों से चूर चूर कैसर अस्पताल के बिस्तर पर कोमे की हालत में पड़ा। उसने ठीक होकर उनकी हसरत मलिया मेट कर दी कि उसका जनाजा उठाकर जुलूस की क़यादत कर सकती। मेरी दोस्त तो वो बिल्कुल नहीं है। हाँ, मेरे दोस्त उनके बेहद अकीदतमंद थे। मैंने उनके साथ काम भी नहीं किया। वैसे उन्होंने मुझे कहा ज़रूर था। मुझे बताया गया है कि आप वेलफेयर के बहुत से काम करती रही हैं। ऐसा क्यों होता है कि पाकिस्तान के लिए परेशान होने वाले सफ़ेद कौमों के नज़रिए से पाकिस्तान के मसलों को देखते हैं? पोल्यूशन, हयात जंगली का तहफ़्फ़ुज़, आज़ादी निस्वां। वैसे आपने उनके साथ काम क्यों नहीं किया? उसको फंडिंग तो आधी दुनिया कर रही है। यूएस एड समेत उसका पैकेज यहाँ से यकीनन कहीं ज़्यादा भारी होता। उनकी कुछ बातें मुझे पसंद नहीं थी। उसने अपने मखसूस अंदाज में एक अधूरे वक्फे से मुकम्मल सच बोलते कहा। बल्कि मुझे लगा वो अच्छी भली फ्रॉड हैं। मुगले आज़म ने हैरत से उसकी तरफ देखा। इस कदर साफ को हैं आप? उसका नतीजा कुछ और भी हो सकता है। हो सकता है मैं उनका आदमी हूँ और उनसे जाकर ये सब कह दूँ तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? यूँ देखा जाए तो मैं उस कंपनी की आदमी हूँ और 3 बजे होने वाली मीटिंग में कह दूँ
کہ مغل اعظم نے ایک بھاری پیکج کے نام پر یہ فیکٹری چھوڑ کر چلے جانے کا لالچ دیا ہے۔ میں تو یوں بھی سفارشی ہوں۔ وہ کچھ وقفہ دے کر ہنسا۔ چلیے آپ میرا راز رکھ لیجئے، میں آپ کا راز رکھ لیتا ہوں۔ اب آپ بتائیے آپ نے کیوں چھوڑ دیا، یا انہوں نے آپ کو کیوں نکال دیا؟ میں نے چھوڑ دیا عین اس وقت جب وہ مجھے نکالنے والی تھیں۔ بس ایک واقعہ ایسا تھا جس کی وجہ سے میں ان سے بدظن ہو گیا۔ آپ کو تو لگا، مگر میں نے ان کے فراڈ ان آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ میں نے شور مچایا، دنیا کو بتانا چاہا، مگر کسی نے میری آواز پر کان نہیں دھرا۔ انصاف ہے ہی کہاں؟ کتنی دیر کے لیے میز کے دونوں طرف خاموشی رہی۔ الیکشن دور نہیں اور ہر پارٹی کا وعدہ ہے عدلیہ آزاد ہو جائے گی، چیف جسٹس بحال ہو جائیں گے، شیر بکری ایک گھاٹ پانی پئیں گے۔ وہ اپنے آپ اندر ہی اندر جیسے کسی چیز سے محظوظ ہوتا رہا۔ تو آپ یہاں سفارشی ہیں؟ وہ خوش دلی سے مسکرایا۔ میں بھی ہوں۔ سارا حق اور اس کمپنی کے ایک مشترکہ مہربان میرے دوست تھے، وہ مجھے یہاں لے آئے۔ اس کمپنی کا کیا بنے گا جو 100% سفارشیوں پر چل رہی ہے؟ یہ میوزک آپ نے سنا جو دیواروں سے چھلک رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے لنچ آور ختم ہو گیا ہے۔ ہمیں اپنی اپنی کرسیوں اور اپنے اپنے کاموں پر واپس ہونا ہے۔ ٹھیک 3 بجے آپ کو ایم ڈی کو رپورٹ کرنی ہے۔ یاد رہے پروین وسائے آپ کو لینے آئے گی۔ کیا پروین وسائے بھی ایک سفارشی ہے؟ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ نہیں، وہی ایک تو سفارشی نہیں ہے، لیکن مجھ سے پوری فائل تو پڑھی نہیں گئی، یہ ممکن بھی نہیں تھی۔ یہی آپ ان کو بتا دیجیے گا۔ وہ باس ہیں، بہانے پسند نہیں کرتے لیکن سچ سن لیتے ہیں۔ اب معلوم نہیں آپ کا سچ سنا جا سکتا ہے یا نہیں۔ وہ 2-4 قدم ہی چلا تھا کہ اسی طرح اطمینان سے اپنی نشست پر براجمان چھٹی کا وقت ختم ہونے سے لاپرواہ ابیر عباس کی طرف پلٹا۔ اگر سارا حق سے آپ کا ملنا جلنا تھا تو آپ پروین وسایہ کو بھی جانتی ہوں گی۔ یہاں سے پہلے تو نہیں جانتی تھی۔ کیوں؟ وہ بھی آپ کی طرح صاف گو ہے۔ میں نے دیکھا ہے سچ بولنے والے لوگوں سے عموماً سچ سنا نہیں جاتا۔ اس کو لگا کوئی بات تھی ضرور درمیان میں جو اس نے چھپا لی۔ خیال رہے کوئی اس کا دل نہ دکھانے پائے۔ اس نے حیرت سے اس کو جاتے دیکھا۔ وہ کیسے اس کو حکم دے کر چلا گیا تھا؟ شاید اس کی حیثیت ایک سینئر کی سی ہے، ایک باس جیسی۔ وہ جو بھی تھا اس کو اپنے سے متعلق لوگوں کا یہ کنسرن اچھا لگا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوتے ہوئے بولی، میں کسی کا بھی دل دانستہ نہیں دکھاتی، یہ الگ بات کہ وہ خود بخود دکھ جاتا ہے۔ ساتھ والی ٹیبل سے اٹھتے کسی نے حیرت سے اس کا آخری فقرہ سنا۔ کمپنی کے ضابطہ اخلاق میں ایسے تو کوئی احکام درج نہیں تھے۔ یہ فیکٹری ہے یا چرچ؟ اس نے پھر سے فائل کھولی۔ اس میں آخر ایسی کیا چیز تھی جس سے وہ کچھ اخذ کر سکے؟ یہ ان افراد کی داستان تھی جن کو وقتاً فوقتاً غائب کر دیا گیا تھا۔ انہیں کون اٹھا لے جاتا تھا، وہ کہاں لے جائے جاتے تھے، یہ کسی کی کبھی سمجھ میں نہیں آ سکا۔ ہیومن رائٹس کے مختلف اداروں نے ان کی گمشدگی کی تصدیق کی تھی۔ جا بجا وہ پریس کلپنگ تھی جس میں ان کے خاندان والوں نے احتجاج درج کروایا تھا۔ وہ سب گمنام غریب خاندانوں کے لوگ تھے۔ نہیں معلوم ان سے کون کیا کام لے رہا تھا اور کون ان کو اٹھا اٹھا کر فروخت کیے جا رہا تھا۔ ان میں سے کسی کی ولدیت مشہور و معروف نہیں تھی، نہ کسی سیاستدان کا بیٹا، نہ لیڈرز کی اولاد، نہ مدرسوں کے اماموں کے بچے۔ ہمیں سینگ پکڑ کر ہانکنے کے لیے گائے بیل کس آسانی سے مل جاتے ہیں۔ اس نے فائل بند کر دی۔ اس فائل میں سوائے دکھ کے کچھ نہیں تھا۔ انگریزوں کی طرح ٹھیک 3 بجے جب وہ ایم ڈی کے حضور پیش کی گئی تو وہ فائل سے بے نیاز کافی کے گھونٹ لے رہے تھے۔ معلوم نہیں ان کی کافی میں بھی گڑ پڑا ہوتا ہے یا نہیں۔ ان کی مسکراہٹ دوستانہ تھی۔ جس طرح فائل سب لوگوں نے اس کے سر پر مسلط کر رکھی تھی وہ اس سے بھی بے پرواہ دکھائی دیتے تھے۔ آپ کو جو کچھ پڑھنے کے لیے دیا گیا تھا آپ نے پڑھ لیا؟ ابیر کا جی چاہا کاش یہ ہمارے گروپ میں ہوتے، گروپ جو خالی بیٹھ کر لمبے لمبے منصوبے بنانے کے بجائے پریکٹیکل لائف میں داخل ہو رہا تھا۔ مکمل تو نہیں سر، بہت طویل فائل تھی۔ وہ فائل کے سلسلے میں ہر قسم کی جواب دہی کے لیے ذہنی طور پر تیار بیٹھی تھی۔ آپ کی اکبر سے ملاقات ہوئی؟ سوال بڑا بے ربط تھا، یوں جیسے اچانک کہیں سے نازل ہو گیا ہو۔ فائل اس کے ہاتھ میں دھری رہ گئی۔ جی ہوئی، ہونی چاہیے تھی یا نہیں؟ ضرور ہونی چاہیے تھی، بلکہ مجھے حیرت ہے وہ تمہارے دوستوں میں شامل کیوں نہیں؟ کافی لوگی؟ نہیں تھینک یو۔ تمہیں لگتا ہے تمہارا یہاں دل لگ جائے گا؟ وہ عجیب باس تھے، پانی کی ہموار سطح پہ کنارے بیٹھے جیسے چھوٹے چھوٹے کنکر پھینک کر ہلچل مچاتی لہروں کا مزہ لیتے تھے۔ پتہ نہیں، اس نے صاف کوئی سے کہا۔ زندگی میں پہلی دفعہ ہے کہ میں اپنے عزیزوں سے دور تنہا کچھ کر رہی ہوں۔ آج مجھے کام کرتے ہوئے اپنے بہت یاد آئے، اور کون جانے کل جب آپ یہاں سے جائیں تو کہیں اور بیٹھی ہمیں یاد کر رہی ہوں۔ وقت بہت غیر یقینی چیز ہوتا ہے بیٹا، بغیر سوچے سمجھے ایک دم کوئی دعویٰ نہ کرنا۔ اس فائل کو ایک طرف رکھ دو، مجھے صرف اس سوال کا جواب دو، تمہیں زندگی میں کبھی کوئی برا آدمی بھی ملا یا سب اچھے اچھے تھے؟ پتہ نہیں برے آدمی کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے۔ مجھے دنیا میں ایسے بہت سے لوگوں سے سامنا پڑا جو مجھے اچھے نہیں لگتے تھے،
मालूम नहीं वो बुरे थे या नहीं। सर ने एक बुलंद बांग कहकहा लगाया। तुम्हारा मतलब वो किसी और के पास बैठे तुम्हारे बारे में सोचते ऐसी ही कोई राय रखते होंगे। सारा हक तुम्हारी बहुत अजीज दोस्त हैं क्या? कहकहा के खात्मे पर एक दूसरा सवाल नागहानी हमले की तरह फिर उन पर वारिद हुआ था। आज ही की तारीख में ये तीसरी दफ़ा थी कि उसने सारा हक का नाम सुना था और हर मर्तबा उनका नाम उससे ताल्लुकात पर इल्ज़ाम की तरह ठोंसा गया था। उसकी तबीयत यकलख्त बदमज़ा हो गई। सो ये यूं था जैसे किसी गलत फहमी में उन्होंने उसको सारा दिन घर बुलाकर खातिर मदारत की थी। ऐसी ही किसी और गलत फहमी में उसके लिए इस फैक्ट्री में ऐसी सख्त सिफारिश की कि वो आज बास के रूबरू मेहमान खसूसी के मज़े लूट रही है। उसे अपना आप बड़ा गिरा हुआ लगा, खुद पर एतमाद झट झट टूट के गिरा।